جی السلام علیکم. تو میں سمیہ اطہر ہوں اور آج ہم بات کریں گے ڈیولپمنٹل ٹراما کے اوپر, چائلڈہڈ ایڈورس ایکسپیرینسز کے اوپر. اس کے اوپر مجھے اس کلاس کا خیال اس لیے آیا کیونکہ ہم آج کل ایک تو ہم ایز اے پیرنٹ, ایز اے مدرس ہم بہت زیادہ ویجیلنٹ ہیں. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن کئی دفعہ ہم ایسی چیزوں کو بھی ریکارڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ جو ایک ڈیولپمنٹل کورس کا حصہ ہوتا ہے یا وہ کہیں اور سے آ رہا ہوتا ہے, وہ ان کا ڈیولپمنٹل ایرر نہیں ہوتا, پرابلم نہیں ہوتا, بلکہ اس کا سورس کہیں اور سے آتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ مس ڈائگنوسس ہو رہی ہے بچوں کے اندر. اچھا, مس ڈائگنوسس کی حد تک بھی بات ٹھیک ہے, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ مس ڈائگنوسس جو ہوتی ہے وہ بچے کے اوپر ایک لیبل بن جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ساری عمر اس بچے کو اس لیبل کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسٹیڈ آف سیئنگ دیٹ پرسن ایز اے انڈیویجول, ایز اے ہیومن بینگ, ہمیں وہ صرف لیبل دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک انسان کے ساتھ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہم اس انسان کو ایک لیبل سے ریپلیس کرتے ہیں. اسی طرح جو ایک اور بہت غلط بات ہو جاتی ہے اس سب کے اندر, وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بچوں کی ڈائگنوسس ہو رہی ہوتی ہے اور مس ڈائگنوسس ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی میڈیکیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں, اور وہ جو میڈیکیشن ہے اس کا اپنا ایک ٹراما ہوتا ہے اس بچے کے اندر. تو ایک تو اب جب وہ انسان گرو کر رہا ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ چیزیں پائل اپ ہو گئی ہیں نا. ایک تو اس کا اپنا ٹراما جو انریزالوڈ چل رہا تھا, پھر اس کے بعد وہ جو اس کو ایک میڈیکیشن اننیسیسری اسٹارٹ کروائی گئی, اس میڈیسن کا اپنا ایک ٹراما بایولوجیکلی اس کی باڈی کے اندر ایڈ آن ہونا شروع ہو گیا. تو بجائے اس سے کہ ہم ایک چیز کو ریزالو کرتے ایک کسی ارلی اسٹیج کے اوپر اس کو صحیح انڈرسٹینڈ کر کے, ہم نے اس کو اور زیادہ کمپلیکیشن کو مینیفولڈ کر دیا. جو آج کل سب سے زیادہ میڈیکیشن ہو رہی ہے, مس ڈائگنوسس ہو رہی ہے, وہ ADHD کے اوپر ہو رہی ہے. اور ADHD ہر بچے کو ADHD لیبل کر دیا جاتا ہے اور ہر بچے کو جو ہے وہ ADHD کی میڈیکیشن اسٹارٹ کروا دیتے ہیں پیرنٹس بغیر یہ جانے کہ اس بچے کو اس میڈیسن کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ایکچولی ADHD کی جو میڈیکیشن ہے وہ دنیا میں اس وقت بہت زیادہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہو رہی ہے. اور جو ایک کنزرویٹو گروپ ہے سائنٹسٹ کا, وہ یہ کہتا ہے کہ بچوں کو یہ میڈیکیشن دینی ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس میڈیکیشن کے اپنے جتنے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں وہ بڑے ڈیواسٹیٹنگ ہوتے ہیں اس انسان کے اندر. یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں جو بعد میں جا کر کہیں پر ہم نے اس کو ADHD کہہ دیا, کبھی ہم نے اس کو ڈپریشن کہہ دیا, کبھی ہم نے اس کو بائی پولر بنا دیا, کبھی ہم نے اس کو کہا کہ یہ مینٹل ریٹارڈیشن کا کوئی کیس ہے. ہاں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں اپنے اندر میں کہیں پر کسی جگہ ایک بہت سمپل سا کوئی معاملہ رہی ہوگی جس کو ہم نے اوور لک کیا اور مس ڈائگنوز کیا اور ایک انسان کی زندگی جو تھی وہ داؤ پہ لگ گئی. تو اگر ہم ان چیزوں کو ایک بہت ارلی لیول کے اوپر انڈرسٹینڈ کر لیں تو ایز اے مدر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم بہت سی چیزوں کو خود بھی ریزالو کر سکتے ہیں. ہمیں کسی ایکسپرٹ کی ضرورت نہیں ہے اس چیز کے اندر, اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اور بچوں کے کیس میں بعض اوقات چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بچے نے ان کو بہت ڈفرینٹلی ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, اس لیے وہ اس بچے کے اوپر بہت مختلف طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں. تو ہم بچوں کے چھوٹے چھوٹے بیہیویئرس کو بھی رانگلی انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور لائک میں نے سنا اور شاید میں نے ایک دفعہ یہ خود بھی فیل کیا ہوگا, ایک کہ میری اپنی ایز اے موم یہ کنفیشن ہے کہ میرا بچہ جب بہت چھوٹا تھا اور اس نے کوئی بات کی ایسی, تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے یہ فیل کیا کہ وہ میری اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ he was doing something or saying something that was very very age appropriate. ٹھیک ہے, لیکن جو میرا wounded self تھا اس نے اس کو ایسے لیا کہ جیسے اس نے میری اتھارٹی کو چیلنج کیا ہے. اینڈ یو نو, جب آپ اس موڈ میں چلے جاتے ہیں اچھا اس نے میری اتھارٹی کو چیلنج کر دیا ہے, تو پھر آپ کا تو پورا
وہ چینج ہو جاتا ہے, موڈس آپرینڈی چینج ہو جاتا ہے اس بچے کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہمیں اس چیز میں بھی ہیلپ کرے گی کہ ہم خود کو بھی انڈرسٹینڈ کریں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے ٹریگرس کہاں سے آ رہے ہیں, اور ہم اپنے بچوں کو بھی بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں تاکہ ہم جو ہے وہ ایک ایسی جنریشن کو پریونٹ کر لیں جو ایک ٹرامیٹائزڈ جنریشن ہوگی. تو اچھا, یہ جو ٹراما ہے, ٹراما اپنے آپ میں ایک مشکل ٹاپک ہے بات کرنے کے لیے. تو آپ لوگ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جب ہم اس کلاس سے گزر رہے ہوں گے تو ہمیں اپنے بارے میں بھی تھوڑا سا آبزروینٹ ہونا ہے, اور اپنی باڈی کے اندر بھی ہم نے اپنے ڈسکمفرٹ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے, رجسٹر کرنا ہے اور فیل کرنا ہے. اگر کسی لیول کے اوپر آپ کو یہ فیل ہو کہ ڈسکشن ایسی ہو رہی ہے جس نے آپ کو انکمفرٹیبل کر دیا ہے, آپ کی باڈی میں کوئی آپ کو ایموشنلی یا فزیکلی کہیں کوئی انکمفرٹیبل سینسیشنز آ رہی ہیں آپ کو, تو آپ نے اس کو ریزالو کرنا ہے, بجائے اس کے کہ اس سارے پروسیس کے اندر آپ اس تکلیف کے ساتھ اس کو کیری آن کریں. آپ کو میں کچھ ٹپس بتاتی ہوں کہ جب بھی آپ کبھی کسی ایسی سچویشن میں ہو تو آپ اس طرح اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو نمبر 1, آپ اٹھ کر پانی پی لیں. پانی جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر جو اسٹریس ہارمونز بن رہے ہیں, جو کورٹیسول بن رہا ہوتا ہے, اس کو وہ ڈائلیوٹ کر دیتا ہے. تو وہ جو ایک ڈسکمفرٹ ہوتا ہے وہ بھی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. نمبر 2, آپ پروٹین لے لیں کوئی. تو پروٹین جو ہے وہ آپ کے جو ہارمونز بنے ہیں, اسٹریس ہارمونز بنے ہیں, جو کورٹیسول وغیرہ بنے ہیں, ان کو ابزارب کر لیتا ہے. تو اس طرح وہ ایک آپ کا اسٹریس لیول, آپ کا جو ایموشنل فزیکل اسٹریس ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اس سچویشن کے اندر. اچھا, تیسرا ایک ایکٹیویٹی ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں, اور یہ آپ خود سے کبھی بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنی فنگرز لے لیں اور ان کو اپنی باڈی کی ٹانگوں پہ کہیں پہ بھی رکھ لیں, ہاں جہاں پہ بھی آپ کو کمفرٹیبل ہو, اور ٹیپ کریں. ٹھیک ہے, رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب رائٹ لیفٹ اپنی باڈی کو ٹیپ کرو گے نا, تو آپ اپنے برین کو فلپ کرو گے رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ. آپ اپنے برین کے جو آپ کا جو رائٹ برین اور لیفٹ برین ہے نا, آپ اس کی ایکٹیویٹی کو فلپ کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو آپ کا برین کا فوکس شفٹ ہو رہا تھا کسی ٹرامیٹک انسیڈنٹ کے اوپر یا کسی ٹرامیٹک میموری کے اوپر, تو وہ ہم اس فوکس کو وہاں سے اٹھا کر لے آئیں گے اور اس کو ایک اور ایکٹیویٹی میں بزی کر دیں گے. تو اس طرح وہ جو آپ کی باڈی کے اندر یا آپ کی سائیکی کے اندر, آپ کی اسپرٹ کے اندر جو بھی ایک انکمفرٹیبل فیلنگ جو تھی وہ بن رہی تھی, تو وہ ریزالو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹراما ہوتا کیا ہے. ٹراما جو ہے ایسا نہیں ہے کہ, میرا یہ خیال ہے کہ کیا کوئی ادھر بیٹھ سکتا ہے جو کرنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ٹراما کیا چیز ہے. ٹراما ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی تو وہ ٹراما ہے. ہاں, مثلاً کوئی تباہی آ گئی, کوئی والکینو ایرپٹ ہو گیا, کوئی جنگ ہو گئی, تو یہ ٹراما ہے. ٹراما ایک is something that is happening inside of you. Trauma is the response of your body to something that was happening outside of you. یعنی کوئی ایسا ایکسپیرئنس, کوئی ایسی سچویشن کہ جس میں آپ نے اپنے آپ کو تھریٹنڈ فیل کیا. ٹھیک ہے, اور اس سچویشن کے اندر, اس فیلنگ آف فیئر کے اندر جو آپ کی باڈی کا رسپانس تھا, آپ کی باڈی نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا, وہ رسپانس ٹراما ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی باہر کا بہت بڑا ایونٹ ہوگا تو آپ ٹراماٹائز فیل کریں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت چھوٹی چیز ہو جس نے آپ کو ٹراماٹائز کر دیا ہو. میں کسی کے ساتھ کام کر رہی تھی, اور ان کے ساتھ میں کام کر رہی تھی, اور کسی ایشو کے اوپر کام کر رہی تھی, اور تو ان کو جب میں نے ریگریس کیا, وہ ایک ٹراما کا کیس تھا. ٹھیک ہے. اور جب میں نے ان کو ریگریس کیا, اور جب ہم ان کے ریگریشن میں جب وہ پیچھے گئیں, اپنے سب کانشیس مائنڈ میں گئیں, تو انہوں نے اپنے شی فاؤنڈ ہر سیلف ان ہر مدرز ہوم. ٹھیک ہے. ابھی وہ شی واز اونلی اے فیٹس, اور وہ جو فیٹس تھا وہ 4-5-6 مہینے اولڈ تھا. ٹھیک. اور وہ جو بچی تھی وہ
سن رہی تھی. اب ہمیں معلوم ہے نا کہ بچہ ہر بات سنتا ہے اور اپنے ماں کے ایموشنز کو شیئر کر رہا ہوتا ہے, اور وہ بچی جو تھی وہ یہ سن رہی تھی کہ اس کی ماں اس کی وجہ سے بہت مشکل میں ہے. اس کی ماں اس کی وجہ سے فریلی موو اراؤنڈ نہیں کر سکتی, اور اس کی ماں کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی اس کی بیک میں کوئی ایسا پرابلم ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بیڈ ریسٹ کرنا پڑتا ہے, اور لیکن اس کو اپنے گھر کے کام بھی دیکھنے پڑتے ہیں. تو اس کی ماں جو ہے وہ بہت وہ ہے تکلیف میں بھی ہے, وہ کام بھی کر رہی ہے, وہ اس کو ریسٹ بھی کرنا ہے, اور وہ سن رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پریگننسی کی وجہ سے تمہیں یہ مسئلہ ہو گیا ہے, رائٹ. اب وہ جو 6 سال کا فیٹس ہے, وہ جو بچی ہے جو بھی دنیا میں نہیں آئی, 6 مہینے کی جو بچی ہے جو بھی دنیا میں نہیں آئی ہے, وہ یہ باتیں سن رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ آئی ایم اے برڈن, میں کیوں آ گئی دنیا میں, میں تو ایک بوجھ ہوں. اور یہ ایک سوچ جو اس نے اپنی ماں کی پوری پریگننسی اپنے اندر بلڈ کی. ہاں, ہر دفعہ جب اس کی ماں کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس پریگننسی کی وجہ سے تمہارا یہ پرابلم ہو گیا نا, یہ کمپلیکیشن ہو گئی ہے, اور وہ اس چیز کو سنتی تھی اور وہ ہر دفعہ یہ سوچتی تھی کہ میں ایک برڈن ہوں, میں نے اپنی ماں کو مصیبت میں ڈال دیا ہے, میں کیوں پیدا ہو گئی, میں کیوں دنیا میں آ گئی. اور یہ اس کا ٹراما تھا, اور اس ٹراما نے, اب یہ آپ دیکھیں کہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو ایسے ٹراما ہوتے ہیں کہ جو ایک ایسی ایج کے اندر ہم گزارتے ہیں کہ جب ابھی ہمارے پاس وربل ایکسپریشن نہیں ہوتا, ابھی ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے, تو وہ ٹراما اپنے آپ کو کیسے ہماری باڈی میں اسٹور کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر تو یہ ایک معمولی سی چیز ہے کہ ایک عورت ہے, اس کو ایک کمپلیکیشن ہو گئی ہے پریگننسی کے اندر, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری پریگننسی کی وجہ سے یہ تمہیں کمپلیکیشن ہو گئی ہے. پر آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کو وہ ایک بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا, وہ اس نے اس کو رسپونڈ کیسے کیا. تو وہ جو اس کا رسپانس تھا نا, کہ اس نے اس ساری چیز کو ایبزارب کیسے کیا, رسپونڈ کیسے کیا, دیر واز ٹراما. تو یہ یاد رکھیں کہ ٹراما کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک ایکسٹرنل ایونٹ ہوتا ہے. ٹراما ایک انٹرنل ایونٹ ہوتا ہے, آپ کا اپنا پرسنلائز, ٹھیک ہے. نیکسٹ. اچھا, میں نے جب اپنی تھیراپی کی پریکٹس کے اندر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ٹراما 3 طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے میرے پاس. ایک تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ کوئی کریٹیکل انسیڈنٹ ہو گیا, مثلا کسی کے سامنے کوئی میس شوٹنگ ہو گئی, یا کسی کے سامنے کوئی زلزلہ آ گیا, یا کوئی کسی ایسی جگہ پہ پھنس گیا جہاں جنگ ہو رہی تھی. تو یہ تو وہ کریٹیکل انسیڈنٹس ہیں کہ جن کے ساتھ لوگ آتے ہیں, اور پھر ہم اس کو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹراما کے ساتھ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر کوئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے چائلڈہڈ میں کسی ٹرامیٹک ایکسپیرینس میں سے گزرے ہیں. مثلا ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو ہم چائلڈہڈ سیکشل ابیوز میں سے گزرے ہیں, اور ان کے پاس اس کی میموری بھی ہے, کسی ایسے ٹائم میں سے وہ گزرے تھے کہ جہاں پر ان کی میموری بھی ان کے پاس ہے, بٹ دے آر ناٹ ایبل ٹو ریزالو اٹ, یا وہ کسی ہاسٹائل انوائرمنٹ میں تھے جہاں پر ان کو فزیکلی ابیوز کیا جاتا تھا. اور اب ان کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ایک چائلڈہڈ ٹراما ہے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. ایسے لوگ بھی آتے ہیں. اور جو تیسرا گروپ ہوتا ہے جو لوگوں کا آتا ہے میرے پاس, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی ٹراما ہے, لیکن ان کو کچھ ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ہوتے ہیں. مثلا وہ اپنی لائف میں آگے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن جا نہیں پا رہے ہوتے. مثلا ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ they are unable to achieve certain things, they are unable to do certain things, they are unable to regulate their emotions, یا یہ کہ ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ زندگی میں اس سے آگے جانے کی ان کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو, یا ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے مثلا کوئی ڈپریشن کے ساتھ آیا ہے, اور وہ اپنے ڈپریشن کے اوپر اس نے ہماری ایک جو
ہماری جو اس وقت آپ سمجھیں کہ جو سی بی ٹی ہے یا اس طرح کے تھراپی سیشنز بھی اس نے لیے ہیں, اس نے ڈپریشن کی میڈیکیشنز بھی لی ہیں. لائک میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا کہ جو کئی سالوں سے ڈپریشن کی میڈیکیشن لے رہے تھے, لیکن ان کا ڈپریشن جو تھا اس کے سمٹمز ان کی باڈی میں سے سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہے تھے. مثلاً میں نے کسی کے ساتھ کام کیا تو ان کی ٹانگوں میں پرابلم تھی, ایک بچہ آیا میرے پاس, اس کی ٹانگوں میں پرابلم تھی اور اس کی ٹانگوں کا درد نہیں جاتا تھا, ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کہلاتا ہے یہ, اور وہ اس کی 5 سال سے اس کی میڈیکیشن پہ تھا, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اس کی چیز, اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں. تو اللہ اس کو مجھ تک نہیں آیا, لیکن جب ہم نے اس کو ریگریس کیا اور ہم نے اس کے پھر ہم آف کورس دیٹ واز اے ٹراما پریزنٹنگ اٹ سیلف ان دا باڈی آف دیٹ پرسن. تو پھر جب ہم نے اس کو ریگریس کیا اور ہم نے اس ٹراما کو ریزالو کر دیا, تو دوسرے دن اس بچے کی مجھے کال آئی اور اس نے مجھے کہا میڈم کیا یہ جادو تھا کوئی؟ تو میں نے اس کو کہا نہیں. تو کہتا ہے میں 5 سال بعد میں نے اپنی زندگی کے پچھلے 3 دن ایسے گزارے جس میں میری ٹانگوں میں کوئی تکلیف نہیں, تو مجھے تو یہ جادو لگ رہا ہے. تو ماشاء اللہ تو اب وہ that child is ready to fly to live a life of his dreams ماشاء اللہ. تو آج ہم جس ٹراما کے اوپر بات کریں گے یہ ہمارا ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 جو کہ یہ ان کے ہم افیکٹس کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ڈیولپمنٹل ٹراما سے. اچھا جی, اب ڈیولپمنٹل ٹراما ہوتا کیا ہے؟ ڈیولپمنٹل ٹراما کے لیے اگر آپ اس کو کبھی گوگل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو, اچھا میں یہ ایک مشکل ٹاپک ہے, میں مثالیں اس لیے آپ کو دوں گی تاکہ آپ کو چیز سمجھ آ جائے, ہاں, اور ہم ریلیٹیبل ہو جائے. تو میں پوری کوشش کروں گی کہ اس کو آپ کے لیے ایک عام فہم زبان میں بتاؤں. اگر آپ کبھی گوگل کریں گے تو آپ کو ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ملیں گے گوگل کے اندر, اور یہ بیسیکلی یہ ڈیولپمنٹل ٹراما کا ہی ایک اور نام ہے. ڈیولپمنٹل ٹراما ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لائف کے کورس آف ڈیولپمنٹ کے اندر کسی ہماری ارلی ڈیولپمنٹل اسٹیج میں ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے کچھ ایسا کہ جس کو ہماری باڈی نے ایز اے ٹراما ریئیکٹ کیا ہوتا ہے, رسپونڈ کیا ہوتا ہے. اور اس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ڈیولپمنٹل اسٹیجز کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جب ہم ٹراما کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہم خود کے اندر دیکھ رہے ہیں یا اپنے بچے کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں. اور جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہم ان کو, اگر ہم صرف اس چیز کو ایز اے ٹراما امبریس کر لیں تو میں آپ کو بتاؤں آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم اس کے اوپر کوئی اور لیبل لگا کے اس کو جج کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا, اور اس کو ایک ایموشنل پین انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, تو وہ چیز پھر ریزالو ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو کریٹیکل اسٹیج ہوتی ہے ایک بچے کی, وہ اس کے زندگی کے پہلے 5 سال ہوتے ہیں. کیونکہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو یاد رکھیں اس کا یہ جو فرنٹل کارٹیکس ہے نا دماغ کا, جو سوچنے, سمجھنے, فیصلہ کرنے, انفارمیشن کو فلٹر کرنے, کریٹیکل تھنکنگ کرنے کا کام کرتا ہے, یہ اس کے پاس نہیں ہوتا. تو وہ اپنے, اس کو ہم تھنکنگ مائنڈ کہتے ہیں. ہاں, تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو اس کے پاس تھنکنگ مائنڈ نہیں ہوتا, وہ تو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہوتا ہے اور 18 ایئرس کی ایج میں جا کر کہیں پورا بنتا ہے. تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ صرف فیلنگ مائنڈ کے ساتھ آتا ہے, اس کے پاس صرف فیلنگز ہوتی ہیں, اور پہلے 5 سال تو ابھی اس کے پاس ان فیلنگس کے لیے کمپلیٹ وربل ایکسپریشن بھی نہیں ہوتا, اس کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے کہ جس میں وہ ان فیلنگس کا اظہار کر سکے یا کسی کو بیان کر سکے کہ اس کی فیلنگس کیا ہے. تو اس لیے زندگی کے پہلے 5 سالوں کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے چائلڈہڈ میں جس کو بچے کی نے انٹینسلی ایڈورسلی رسپونڈ کیا ہوتا ہے. اب یہ جو 0 to 5 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ 0 کا مطلب وہ 0 نہیں ہے کہ جس دن بچہ دنیا میں آیا, بلکہ 0 کا مطلب وہ جو چائنیز والا 0 ہے نا, کہ جس دن ماں نے بچے کو کنسیو کیا تھا, اس دن سے ہم اس 0 کو کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں, کہاں سے چیزیں ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. تو اس کے اندر جو ہمارے ساتھ کوئی ایسے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کو ہم ناخوشگوار چیزیں کہتے ہیں, جن کو
ہم نے ناخوشگوار محسوس کیا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی اور کی ڈیفینیشن میں نہ ہو, لیکن ایک بچے کے لیے وہ تکلیف دہ ہو, پینفل ہو یا ناخوشگوار ہو. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں, اور پھر جب یہ چیزیں انڈائگنوزڈ انٹریٹڈ چلتی ہیں تو ہمیں وہ سب کچھ ایڈلٹہڈ میں بھی نظر آتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمیں کامن سمٹمز نظر آتے ہیں, مثلاً سلیپ ایشوز ہوتے ہیں لوگوں کو, مثلاً ایٹنگ پرابلمز ہوتے ہیں, یا تو جیسے انوریکزیا ہوتا ہے جس میں بھوک ہی نہیں لگتی بالکل بھی, یا ایسا ہو جاتا ہے کہ بولیمیا ہوتا ہے کہ جس کو ہم وہ کہتے ہیں بل لائک ایپیٹائٹ نا, کہ جس میں آپ نے بہت سارا کھا لیا اور پھر جا کے اس کو وامٹ کر دیا, پرنش کر دیا, رائٹ. اسی طرح ایسے بیہیویئر پیٹرنز ہوتے ہیں جس کے اندر امپلس ویک امپلس کنٹرول ہوتا ہے, ایگریشن ہوتی ہے. تو اس سارے کے اندر یا جیسے لونلینس سے ڈر لگتا ہے, مسٹرسٹ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. کیونکہ ٹراما کیا کرتا ہے, ٹراما ہماری پرسیپشن چینج کر دیتا ہے. ٹراما ہماری 3 طرح سے پرسیپشن چینج کر دیتا ہے. ٹراما ہمارے خود کے بارے میں پرسیپشن چینج کر دیتا ہے, ٹراما ہماری ورلڈ کے بارے میں پرسیپشن چینج کر دیتا ہے, اور ٹراما ہماری لوگوں کے بارے میں پرسیپشن چینج کر دیتا ہے. تو ورلڈ بیکمز unsafe place for a traumatized child. world is an unsafe place, ایک غیر محفوظ جگہ ہے دنیا, کیونکہ اس نے خود کو غیر محفوظ پایا. اسی طرح جو اس کا پرسیپشن لوگوں کے بارے میں چینج ہو جاتا ہے, اور وہ یہ پرسیپشن بنا دیتا ہے کہ لوگ ٹرسٹ وردی نہیں ہوتے, لوگوں کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح خود کے بارے میں وہ یہ پرسیپشن بنا لیتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف. میں نے تمہیں یہ دھیان رکھنا ہے, آئی ایم ناٹ گڈ انف, رائٹ. تو اوکے نیکسٹ. تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 3 بلیفس جو ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں مختلف طریقے سے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب یہ آرڈر آف ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو ویسے تو اگر آپ میں سے کسی کو اس کو اچھی طرح اور تفصیل سے پڑھنے کا دل چاہے تو آپ جو فرائڈ کی جو ہے وہ اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, سائیکو سیکچوئل اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ جو بچے کی ہیں, وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گا. لیکن میں نے آپ کے لیے اس سارے مٹیریل میں سے اس کو سمپلیفائی کر کے لکھ دیا ہے, تاکہ آپ کو جو ایج اور اس کا جو چیلنج تھا اور یہ وہ سارے کے بجائے آپ سمپل جو ہے آپ کو اسٹیجز کی شکل میں یہ چیز نظر آ جائے. ٹھیک ہے. تو جو بچے کی سب سے پہلی چیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ اس کی سینسیشن ہوتی ہے, سینسری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کیونکہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس لینگویج نہیں ہے, تو وہ جو چیز بھی ایکسپیرئنس کر رہا ہے اپنی سینسری باڈی کے اوپر, وہ اس کی باڈی میں ہی ایز اے سینسیشن اسٹور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اس کو ابھی ایکسپریس نہیں کر سکتا, اس کے پاس ورڈز نہیں ہیں. تو جو بچے کی سب سے پہلی اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ہے وہ اس کی سینسری ہے, وہ اس کے سب سے پہلے اس کے سینسز بنتے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ سینسیشنز کے بعد جو اگلی اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ اس کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے, کہ اس کا جو کیئر گیور ہے, اس کے جو پیرنٹ ہیں, اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کا بننا, کیونکہ وہ اس کی بیسیکلی نیڈس کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں نا ساری. تو وہ جو بھی انسان اس کی نیڈس کو فلفل کر رہا ہے اس وقت کے اندر اس کی جو پرائمری نیڈس کو, تو اس کے ساتھ اس کی ایک اٹیچمنٹ بنتی ہے. تو سینسیشن کے بعد اگلی چیز جو بچے کے اندر آتی ہے ڈیولپمنٹل کورس میں آپ دیکھیں تو وہ اس کی بیسیکلی اٹیچمنٹ ہے. پھر اس کے بعد اس کی ایموشنل ریگولیشن ہے, کہ وہ اپنے ایموشنس کو کیسے ریگولیٹ کر سکتا ہے. یہ ہم ان کو آگے ایک ایک کر کے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد بیہیورل ریگولیشن ہے, پھر ایک ڈسوسیشن ہے. اچھا, ڈسوسیشن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سیپریشن کو کہتے ہیں, علیحدگی کو کہتے ہیں, جدائی کو کہتے ہیں. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ہم ڈسوسیشن کس فارم میں بات کر رہے ہیں. کاگنیشن ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اینڈ میں جو چیز بچے کی بن رہی ہے وہ اس کی کاگنیشن ہے نا, جو جس کو ہم اس کی عقل کہتے ہیں, کیونکہ وہ جو دماغ کا فزیکل پارٹ تھا جو بیسیکلی سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کا جس نے کام کرنا تھا, تو وہ ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا. تو سب سے دیر سے جو چیز آتی ہے بچے کے اندر وہ اس کی لائک جو ڈیولپ ہوتی ہے اور اپنی کمپلیشن کو آتی ہے وہ اس کی کاگنیشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر سیلف کنسیپٹ اینڈ آئیڈینٹی ہے. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹراما ان
से अफेक्ट करता है और हमें अपने एवरीडे लाइफ के अंदर इन हर स्टेज का ट्रॉमा किस शक्ल में दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है और वो ये कि जिस भी स्टेज के अंदर बच्चे ने ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया होता है उसी स्टेज में बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। सेंसरी स्टेज का ट्रॉमा है तो फिर वो सेंसरी स्टेज में उसकी ग्रोथ रुक गई है, आगे की सारी स्टेजेस आने ही नहीं पाएंगी, या अगर आएंगी तो वो डिस्टॉर्टेड होंगी, वो उस तरह नहीं होंगी जिस तरह के नेचर ने उनका कोर्स रखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये मालूम हो कि बच्चा जिस भी स्टेज में ट्रॉमा में से गुजरता है, ट्रॉमाटाइज होता है, तो उसकी डेवलपमेंट उधर ही रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। और फिर हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेजेस के अंदर जो डेवलपमेंट स्टॉप हो जाती है तो वो अपने आप को कैसे आगे एडल्टहुड में कैसे मैनिफेस्ट करती है। अच्छा, अब जो सबसे पहली डेवलपमेंटल स्टेज होती है बच्चे की, उसकी सेंसरी स्टेज होती है, जो उसके आप समझे कि पहले 2-2.5 साल उसके लाइफ के होते हैं दुनिया में आने के बाद, और उससे पहले जो उसका माँ का जो पीरियड ऑफ कंसेप्शन होता है वो सारा इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर बच्चे के पास क्योंकि अल्फाज नहीं होते तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता चीज़ों को, और इसमें क्योंकि उसके पास सिर्फ सेंसेस होते हैं तो वो जब कोई ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस में से गुजरता है तो उसके पास एक्चुअली एडल्टहुड में आने के बाद, बड़े होने के बाद उसकी कोई मेमोरी नहीं होती, लेकिन उसके पास बॉडी सेंसेशंस होती हैं, ठीक, और वो बॉडी सेंसेशंस आती हैं लेकिन ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो बॉडी सेंसेशंस क्यों आ रही हैं और कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि वो तो ब्रेन का वो पार्ट कि जिसने उस चीज़ को एक मेमोरी बना के स्टोर करना था, जिसको लफ्ज़ देने थे, एक्सप्रेशन देना था, वो तो है ही नहीं उसके पास। तो वो जो ट्रॉमा था वो बॉडी में फील हुआ, वो बॉडी में स्टोर हुआ। जिस बच्ची का मैंने आपको बताया कि उस बच्ची ने जब अपनी माँ के पेट में थी और उसने सोचा कि आई एम अ बर्डन, हाँ मुझे तो पहले ही नहीं होना चाहिए था, उसका ट्रॉमा उसकी बॉडी ने स्टोर किया और उसके थायराइड में स्टोर किया, ठीक, और उसको थायराइड का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था जब वो मेरे पास आई। तो वो जो ट्रॉमा था उसने, क्योंकि वो ट्रॉमा एक्सप्रेस नहीं होने पा रहा था, तो याद रखें कि ट्रॉमा अपने आप को हमारी बॉडी में स्टोर कर लेता है। तो इसीलिए एक कहते हैं कि योर बॉडी इज टॉकिंग, आर यू लिसनिंग। तो आपकी बॉडी जो है वो आपसे बहुत कुछ कह रही है, उसको सुनना चाहिए कि वो क्या कह रही है। जब बच्चा सेंसरी स्टेज में ट्रॉमा में से गुजरता है तो क्योंकि उसने एक फियर अपनी बॉडी में स्टोर कर लिया है, ठीक है, उसकी सेल मेमोरी में फियर चला गया है, इसलिए अब वो एक फियर मोड में स्टक है। जब तक हम उसके उस ट्रॉमा को उसकी बॉडी में जाके सेल मेमोरी में जाकर रिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा बड़ा भी हो जाएगा लेकिन वो एक फियर मोड में स्टक रहेगा, और कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जिनको वो रेगुलेट नहीं करने पाएगा सारी जिंदगी, अपने फियर रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट नहीं करने पाएगा। ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जो होते हैं इनकी हार्ट बीट, क्योंकि ये एक सेंसरी स्टेज थी ना, ऑटोमेटेड सिस्टम थे अभी बॉडी के ना, अभी बच्चा जो था वो अपने एनिमल ब्रेन के साथ चल रहा था और उसकी बॉडी जो थी उसका सिर्फ ब्रेन का वो पार्ट काम कर रहा था जो चीज़ों को ऑटोमेशन पे चलाता है। तो इसलिए उसके वो वाले फंक्शंस खराब हो गए, मसलन उसका बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन में प्रॉब्लम होगा, उसकी हार्ट बीट की रेगुलेशन में प्रॉब्लम होगा। अब आप ये देखें कि अगर किसी डॉक्टर के पास एक ऐसा इंसान आता है या एक ऐसा बच्चा आता है कि जिसकी हार्ट बीट बैठे बैठे अचानक बहुत तेज हो जाती है, ठीक, और या कभी बहुत स्लो हो जाती है, तो हम तो उसको कहेंगे ना कि इसको पैनिक अटैक हो रहा है, हम तो उसको इंड्रोल दे देंगे, हाँ, लेकिन असल में तो वो बात कहीं और थी, वो तो कहीं और से आ रहा था वो ट्रॉमा। वो जब तक कि हम उसकी उस रूट कॉज को जाके हील नहीं करेंगे, जब तक कि हम उसकी सेल मेमोरी के अंदर जाकर उसको हील नहीं करेंगे, तब तक
ہم اس کو میڈیسنس کے ٹراما میں ڈالتے جائیں گے, ری ٹراماٹائز کرتے جائیں گے, لیکن ہم اس کے اصل ایشو کو کبھی بھی ہیل نہیں کر سکیں گے. اچھا, اسی طرح اگر بچے کی جو ڈیولپمنٹل اسٹیج تھی وہ تھی جہاں پر اب اس نے اٹیچمنٹ بنانی شروع کی ہے, جہاں پر اس نے یہ اٹیچمنٹ بنانی شروع کی ہے کہ اس کا پرائمری کیئر گیور کون ہے, اس کے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے پرائمری کیئر گیور کے ساتھ اس کی جو ایک اٹیچمنٹ بننی شروع ہوئی تھی, وہ لوگ جو اس کے آس پاس تھے جو اس کی نیڈس کو فلفل کر رہے تھے. اب اگر اس اسٹیج کے اندر بچہ ہے اور وہ بچہ ٹراماٹائز ہو جاتا ہے, یعنی وہ لائک یہ چند مہینے کے بچے سے بھی بچہ جو ہے وہ اٹیچمنٹ بنانی شروع کر دیتا ہے نا, تو یہ آگے تک چل رہا ہے. اور اگر بچہ اس ٹائم کے اندر کسی ایسی انوائرمنٹ میں ہے کہ جو ایک فیئرفل انوائرمنٹ ہے, جو ایک تھریٹننگ انوائرمنٹ ہے, جس کے اندر بچہ اپنے آپ کو انسیف فیل کر رہا ہے, یا نیگلیکٹفل انوائرمنٹ ہے, تو جو چائلڈ ابیوز ہے اس کے اندر چائلڈ نیگلیکٹ is counted as a child abuse. ٹھیک ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ چائلڈ نیگلیکٹ کیا ہے. چائلڈ نیگلیکٹ میں دو چیزیں آ جاتی ہیں, اور یہ ایز اے مدر ہم سب کو جاننے کی اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہم اس کو اوور لک کر دیتے ہیں. چائلڈ نیگلیکٹ کے اندر دو چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ اس کی فزیکل نیڈس کو ہم نے نیگلیکٹ کیا. ایک بچے کی, بچہ بھوکا تھا, بچہ گیلا تھا, بچے کو سردی لگ رہی تھی, بچے کو کہیں درد ہو رہا تھا, اور اس کو اس وقت انٹرٹین نہیں کیا گیا, سود نہیں کیا گیا, کمفرٹ نہیں کیا گیا, ریلیف نہیں کیا گیا. تو بچے کی جو تھی وہ فزیکل نیڈس کو نیگلیکٹ کر دیا گیا, اور یہ چیز بچے کے اندر ایک ٹراما رسک بن کے اسٹور ہو گئی. دوسرا جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں ایموشنل نیگلیکٹ, یعنی ایز اے مدر ہم نے, ایز اے پیرنٹ ہم نے اپنے بچے کی, یا ایز اے کیئر گیور ہم نے اس بچے کی فزیکل نیڈس کو پورا کر دیا, اس کو فیڈ بھی کر دیا, اس کو ڈرائی بھی کر دیا, اس کے پین کو بھی ریلیف کر دیا, لیکن ہم ایموشنلی ایبسنٹ تھے اس کے لیے. اور کبھی ہم نے اس بچے سے آئی کانٹیکٹ ہی نہیں کیا, کبھی ہم نے اس بچے سے آئی کانٹیکٹ کر کے کوئی بات ہی نہیں کی, کنیکشن ہی نہیں بنایا. ہم اس بچے کے ساتھ کام تو اس کے کر رہے تھے, لیکن اپنی سوچوں میں ہم کہیں اور تھے, یا شاید ہم فونوں پہ باتیں کر رہے تھے, ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے, یا ہمارا ذہن کہیں اور اسٹک تھا. تو ہم فزیکلی اس بچے کے پاس پریزنٹ تھے, لیکن مینٹلی اور ایموشنلی اس بچے کے پاس پریزنٹ نہیں تھے. اور یہ بھی چیز چائلڈ نیگلیکٹ کے اندر آتی ہے. تو جب اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا کامن ہے, یہ کتنا کامن ہے یہ چیز کہ ہم انجانے میں ہم اپنے بچوں کو کتنا نیگلیکٹ کریں, اور ایکچولی ہم اپنے بچوں کو ٹراماٹائز کر رہے ہیں. تو جب بچہ ایک ایسے انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ نیگلیکٹڈ ہوتا ہے, یا اپنے آپ کو ڈینجر میں پاتا ہے, تو وہ کیا سمجھتا ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ, یا اس کا پیرنٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے ڈینجر ہوتا ہے. مثلاً ہاسٹائل پیرنٹ ہے, غصے والا پیرنٹ ہے, تو جب بچہ رو رہا ہے تو اس بچے کو پیار کرنے کے بجائے, گلے لگانے کے بجائے, اس بچے کو ہمیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچے تو کچھ نہیں سمجھتے نا. ایک بچہ رو رہا ہے اور ایک ماں تھکی ہوئی اور ایک فرسٹریٹڈ ماں ہے, تو وہ کیا کہے گی, کیا مصیبت ہے, وہ کبھی چپ بھی کر جایا کرو, جان چھوڑو میری. یہ جملے کتنے ٹراماٹائزنگ ہیں. آپ سوچیں, کوئی آپ رو رہے ہیں اور کوئی آپ کو یہ جملے بول دے, کیا مصیبت ہے, ہر وقت دماغ کھایا ہوا ہے. ہاں, تو دل چاہتا نہیں پھینکا ہوں تم بچے ہیں, تم تو مصیبت ہو. میں نے ماں کو اتنا فریکوینٹلی یہ جملہ بولتے دیکھا ہے کہ یہ بچہ نہیں, یہ تو ایک مصیبت بن گیا ہے, ہر وقت روتا رہتا ہے, اتنے سے مجھے کبھی سکھ کا سانس ہی نہیں لینے دیا. کتنے ہارٹ لیس ہو کر ہم اپنے ہی دل کے ٹکڑوں سے بات کرتے ہیں. بہت تکلیف دہ بات ہے یہ. اور بچہ جب اس ساری چیز میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو بچہ جو ہے, یا کوئی ہاسٹائل پیرنٹ ہے جو بچوں کو اپنے سختی سے پکڑا ہے, جو جوڑ لیا ہے, اٹھا کے زور سے رکھ دیا ہے, تو اب بچہ جو ہے, بچہ اس سب کو ڈینجر ریکارڈ کر رہا ہے نا.
ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ اس کے پاس تو ابھی وہ نہیں ہے, تھنکنگ مائنڈ نہیں ہے, صرف فیلنگ مائنڈ ہے اس کے پاس, تو وہ اس کو اپنے مائنڈ کے اندر وہ اس کو کیسے انٹرپریٹ کر رہا ہے, وہ اس کو کیسے ریکارڈ کر رہا ہے, وہ اپنے اندر ایک بلیف بنا رہا ہے. اور وہ بلیف یہ ہے کہ اٹیچمنٹ از ناٹ اے پرابلم, کیونکہ بچہ سیف فیل کرتا ہے اٹیچمنٹ کے ساتھ نا, تو وہ ایک انہیلدی اٹیچمنٹ بنا رہا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے, وہ اپنے اندر یہ بلیف بنا رہا ہے کہ مجھے کسی طرح اس انسان کے ساتھ ہی رہنا ہے, بے شک یہ مجھے مار رہا ہے, بے شک یہ مجھے ابیوز کر رہا ہے, بے شک اسے مجھے بھوکا رکھا ہوا ہے, لیکن میں نے اسی کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے, کیونکہ دنیا سیف نہیں ہے. آپ یاد رکھیں وہی چیزیں بار بار آئیں گی, بیکاز اس نے اپنا بلیف بنایا کہ ورلڈ از ناٹ اے سیف پلیس. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر فیلنگز کیا بنتی ہیں. اب ایک طرف تو یہ کہ دے آر باؤنڈ, بایولوجیکلی باؤنڈ, کہ وہ اٹیچمنٹ بنائے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اٹیچمنٹ بنا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ بنا رہے ہیں جو ان کو ابیوز کر رہا ہے, جو ان کو نیگلیکٹ کر رہا ہے. تو اب ان کو یہ پتا ہے کہ میری کچھ نیڈز ہیں جن کو میں پورا کرنے کے لیے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں, لیکن اس نے میری نیڈز پوری نہیں کرنی, تو اس کا مطلب اب میری نیڈز کبھی بھی پوری نہیں ہوگی. تو یہ چیز ایک ہیلپ لیسنس اور ہوپ لیسنس پیدا کرتی ہے اس بچے کے اندر. اینڈ جسٹ امیجن, صرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور سوچیں, ایک 6 مہینے کا بچہ, ایک 3 مہینے کا بچہ, ایک 8 مہینے کا بچہ, ایک 2 سال کا بچہ ہوپ لیس ہے, ہیلپ لیس ہے, مایوس ہو چکا ہے دنیا سے, زندگی سے, اپنے آپ سے, رائٹ. اچھا, یہ جو ہے اب اس بچے نے اس سارے کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بنا لی, اس نیگیٹو بیہیویئر کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ بنا لی, ٹھیک. اب وہ یہ اٹیچمنٹ اس کی زندگی میں آگے کیسے مینیفیسٹ کرے گی, وہ اس کو ہم ٹراما بانڈنگ بھی کہتے ہیں نا. اب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی بانڈنگ ہوگی کہ جو بیسیکلی ابیوزرز ہوں گے. ایڈلٹہڈ میں جا کر یہ بچے ان بچوں کے ساتھ دوستیاں کریں گے کہ جو ان کو ابیوز کرتے ہوں گے, جو ان کو بلی کرتے ہوں گے, جو ان کو بے عزت کرتے ہوں گے, جو ان کے ساتھ جو ان کو مارتے ہوں گے. یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ ایسے اپنے لیے ایسے لائف پارٹنرز چوز کریں گے کہ جو ابیوزو ہوں گے, جو ان کو مسٹریٹ کرتے ہوں گے, کیونکہ وہ سب ان کے لیے فیملیئر ہے, بیکاز فار دیم اٹیچمنٹ از دیٹ. ان کے لیے تو یہی اٹیچمنٹ ہے نا, ماڈل ہی یہی ہے نا. ان کو تو دنیا میں آنے کے بعد محبت کا مطلب ہی یہی پتا تھا, ٹھیک. اور اس کے علاوہ اگر کبھی وہ کسی ہیلدی ریلیشن شپ میں جائیں گے تو وہ ان کے لیے انفیملیئر ہوگا, گرمی لگی, تو وہ ہیلدی ریلیشن شپ ان کے لیے انفیملیئر ہوگا, وہ تو لائن ہی نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ, وہ تو کبھی وہاں خوشی نہیں ہوں گے, وہ تو کبھی لوڈ فیل ہی نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو جو محبت انہوں نے جو سمجھا تھا کہ کوئی کیسے پیار ایکسپریس کرتا ہے, وہ تو شاؤٹ کرتا ہے, وہ تو ڈانٹتا ہے, وہ تو جھنجھوڑتا ہے, تو نیگلیکٹ کرتا ہے, ان کے لیے تو یہ پیار ہے. تو ان کے لیے اس کے علاوہ جو چیز ہوگی وہ پیار نہیں ہوگی. اور اب آپ یہ سمجھیں کہ جس انسان کے لیے دس از لو, تو جب اس نے کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہوگا تو وہ کیسے کرے گا. تو جب وہ ریلیشن شپ بنائے گا اور اس ریلیشن شپ کے اندر ایز اے انڈیویجول, ایز اے ہیومن بینگ, وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرے گا ایز اے لونگ پرسن, تو ہاؤ دیٹ ایکسپریشن از گوئنگ ٹو بی, وہ اس کا ایکسپریشن آف لو کیا ہوگا, وہ نیگلیکٹ ہوگا, وہ ابیوز ہوگا, وہ جان کے ایسا نہیں کر رہا ہوگا. ہم کہیں گے کہ اس کو ہم سے دشمنی ہے اس لیے وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتا ہے, اس کو ہمارے ساتھ اس نے کوئی کھڈا لگا لیا ہے ہمارے ساتھ, اس لیے وہ ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے. لیکن نہیں, اس نے تو سیکھا ہی یہی تھا, اس کو تو پتہ ہی یہی تھا. وہ پیرنٹ جس نے اپنے بچے کے ساتھ یہ سب کیا, اس نے بھی تو کہیں سے سیکھا تھا نا کہ this is how you express love to their loved ones, this is how you treat your loved ones. تو اس نے بھی کہیں سے یہ سیکھا تھا کہ this is how you treat your loved ones.
और फिर दिस इज हाउ दे ट्रीटेड देयर लव्ड वंस एंड नाउ दिस थिंग इज गोइंग टू कैरी ऑन। जब तक कोई एक इंसान अपनी जात के अंदर ये फैसला नहीं करता नहीं ये सब ठीक नहीं हो रहा, मुझे इसको चेंज करना है, और वो ये नहीं फैसला करता कि इसको हील करना है, क्योंकि अगर आप किसी अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं जहां आप अब्यूज हो रहे हैं या अब्यूज कर रहे हैं, दोनों सूरतों में अगर आप अब्यूज हो रहे हैं तब भी ये सवाल करना चाहिए खुद से कि मैंने इस अपने आप को अब्यूज होना बर्दाश्त क्यों किया, मेरे अंदर कौन सी चीज थी जो इस अब्यूज से अलाइनमेंट में थी, रेजोनेट कर रही थी, फेमिलियर थी, जिसको ये सब बुरा नहीं लग रहा था, चैलेंजिंग नहीं लग रहा था। हाँ, तो ये चीज फिर आप ये देखेंगे ये जिंदगी में कहाँ कहाँ जाकर अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। हाँ, और हम फिर इन लोगों के लिए हम बड़े बड़े नाम रख लेते हैं, हम इनके लिए बड़े बड़े लेबल्स बना लेते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि इनके अंदर एक ऐसा छोटा सा मासूम सा 2 महीने 6 महीने 8 महीने 1 साल का बच्चा है जिसको दुनिया में आने के बाद बताया गया था कि प्यार तो यही होता है। तो अच्छा, फिर एडल्टहुड के अंदर जाकर ये चीज एज ए को डिपेंडेंसी भी नजर आती है। को डिपेंडेंसी में एक्चुअली क्योंकि यहाँ पर अब अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट ट्रॉमा है, और अटैचमेंट ट्रॉमा जो है वो हर दफा आपको पता है कि ये इंसान इसने मेरी नीड पूरी करनी है, तो अगर मैंने इसको खुश किया तो ये मेरी नीड पूरी करेगा, तो अगर मैंने इसको किसी तरह अनहैप्पी कर दिया तो इसने मेरी नीड नहीं पूरी करनी। तो बच्चा जो है वो अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो सारा वक्त एक और इंसान के इमोशंस को रीड करता रहता है, उसकी नीड्स को रीड करता रहता है और उनको फुलफिल करने में लगा रहता है। और आप देखेंगे कि आपने अपने घरों में या अपने आसपास के घरों में ऐसे बच्चे देखे होंगे कि जो बहुत ज्यादा अपनी माँ को प्लीज करने में लगे रहते हैं। कभी सोचा क्यों? एक छोटा सा बच्चा, एक 4 साल का बच्चा, एक 3 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा क्यों हर वक्त अपनी माँ को प्लीज कर रहा है? कहीं उसने ये महसूस किया है कि यहाँ से मेरी नीड्स फुलफिल नहीं होंगी जब तक कि मैंने इनको प्लीज नहीं किया, जब तक कि मैंने इनको हैप्पी करके नहीं रखा, अदरवाइज आई एम नेग्लेक्टेड, आई एम इन डेंजर, आई एम नॉट सेफ। फिर यही लोग बड़े होते हैं तो ये पीपल प्लीजर बनते हैं, क्योंकि इनके लिए दुनिया ऐसी एक जगह होती है जहाँ पर आपकी नीड्स आप खुद तो फुलफिल ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो ग्रो नहीं किया ना, स्टक हो गया ना उनका माइंड, उनकी जो इमोशनल डेवलपमेंट थी वो स्टक हो गई, उनकी जो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट था वो रुक गया उधर उसी स्टेज के ऊपर आकर। और उनके लिए अब सिर्फ यही है कि कोई और अगर हैप्पी होगा तो हमारी नीड्स पूरी होंगी, हम तो खुद से अपनी नीड्स फुलफिल ही नहीं कर सकते क्योंकि हम तो हेल्पलेस हैं, हम तो होपलेस हैं। और कोडिपेंडेंस जो होता है, कोडिपेंडेंट इंसान जो होता है वो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर भी होता है। हम तो कोडिपेंडेंस को बहुत मजलूम समझते हैं, लेकिन कोडिपेंडेंट इंसान बहुत बड़ा मैनिपुलेटर होता है, क्योंकि वो अगले इंसान की नीड्स को अंडरस्टैंड करके, जान के, रीड करके, उनको फुलफिल करके अपना मतलब निकाल रहा होता है। तो ये क्या है? ये मैनिपुलेशन है। When you are not honest and genuine in your interactions, तो आप मैनिपुलेटर हैं। जब आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसका मकसद वो नहीं है जो बज़ाहिर दिख रहा है, बल्कि उसके कुछ और खुफिया मकासद हैं, तो फिर ये मैनिपुलेशन है। दिस इज नॉट ट्रांसपेरेंसी। तो कोडिपेंडेंसी जो है उसमें हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं और हमें अपने वैलिडेशन के लिए भी दूसरे चाहिए होते हैं, हमें अपनी एग्जिस्टेंस की इम्पोर्टेंस के लिए भी दूसरे चाहिए होते हैं। तो हमारी नीड टू बी नीडेड हर वक्त हमारे साथ रहती है और हमारी जो मकसद हयात होता है ना वो हमारी नीड टू बी नीडेड होती है। तो वी डोंट फील अलाइव, वी डोंट फील इम्पोर्टेंट एंड वी डोंट फील वर्दी इफ वी आर नॉट नीडेड। इसलिए हम लोगों की हर वक्त नीड्स को भी फुलफिल करते रहते हैं। ये कोडिपेंडेंसी के ऊपर मैंने एक और काम किया हुआ है, तो कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ऐसे बैठकर इसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा जी, अगला जो है वो ट्रॉमा, जब बच्चा एक ऐसी डेवलपमेंटल स्टेज में होता है जहाँ उसने अपनी इमोशनल रेगुलेशन करनी होती है।
تو یہ والا، تو جب بچہ اس اسٹیج میں ٹراماٹائز ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک بچہ جو ہے اس کا ایک نیچرل کورس آف ڈیولپمنٹ چل رہا ہے انانٹرپٹیڈ ان اے ہیلدی مینر، تو وہ بچہ جو ہے وہ بائی دی ایج آف 6 and 7 یہ سیکھ لیتا ہے کہ اس نے اپنے ایموشنز کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ان کو کیسے ایکسپریس کرنا ہے، ان کو کیسے پازیٹیولی جو ہے وہ امبریس کرنا ہے. یہ بچہ اب یہ قدرت نے اس کے اندر رکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کا کورس آف ڈیولپمنٹ انانٹرپٹیڈ ہے تو یہ وہ سیکھ لے گا. اچھا، پر کورس آف ڈیولپمنٹ انٹرپٹ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایموشنل ریگولیشن کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ تو ڈیپینڈ کر رہا ہے اپنے ایڈلٹس کے اوپر، اپنے کیئر گیورس کے اوپر. ایک 6 مہینے کا بچہ جو اس کو جب غصہ آ رہا ہے، اس کو جب ہرٹ ہو رہا ہے تو اس کو تو نہیں پتا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ تو نہیں سمجھ رہا اپنے احساسات کو، اپنی فیلنگز کو، اور نہ اس کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے ان کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے. تو بچہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے کیئر گیور کے اوپر اور اپنے پیرنٹس کے اوپر کہ وہ اس کے ساتھ کو ریگولیشن آف ایموشنز کرے. اور یہ کو ریگولیشن آف ایموشنز کیسے کون کر سکتا ہے؟ جو خود اپنے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو اگر پیرنٹس جو ہیں یا پرائمری کیئر گیورز جو ہیں ان کے اپنے ایموشنل ریگولیشن ایشوز ہیں، ان کے اپنے جو ہے وہ امپلس کنٹرول پور ہے، ان کو اپنا اینگر ایشوز ہیں، ہاں، ان کو اپنے انزائٹی پرابلمز ہیں، تو وہ بچے کے ایموشنز کو نہیں ریگولیٹ کر سکتے. تو وہ بچہ جو ہے اس کے اندر ایموشنل ریگولیشن نہیں آتی. اگر 6 مہینے کے بچے کو اگر ایک 6 مہینے کا بچہ ہے وہ چیخ کے رو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے اس کو ایموشنلی ریگولیٹ کرنا ہے، تو آپ اس کو گود میں اٹھائیں گے، آپ اس کو کندھے سے لگائیں گے، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بول نہیں سکتا تو سمجھ بھی نہیں سکتا نا. آپ اس کو کہیں گے کہ تمہیں کوئی چیز، میرے بچے کو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس چیز نے تنگ کیا، کس چیز نے پریشان کیا، ابھی ہم فگر آؤٹ کرتے ہیں، ابھی ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اور اس کو آپ نے فزیکلی کرل کیا. اگر ایک 3 سال کا بچہ ہے اور وہ ایک ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، تو اگر آپ ایک ایسے پیرنٹ ہیں کہ جو خود ایموشنلی ریگولیٹڈ ہے، تو وہ کہ آپ اس بچے کو قریب لائیں گے، اس کے ہاتھ پکڑیں گے، چیزیں توڑ رہا ہے، مار رہا ہے، اس کو قریب لائیں گے، اس کے ہاتھ پکڑیں گے اور اس سے پوچھیں گے کوئی چیز بری لگی ہے، غصہ آیا ہے. اب اس کو نہیں پتا کہ اس کو غصہ آ رہا ہے یا آ رہا ہے، ہاں، دل چاہ رہا ہے کہ چیزیں توڑنے کو، دل چاہ رہا ہے اس کو مارنے کو. وہ بچہ ہاں کہے گا نا، آپ کہیں گے ہاں، اس کا مطلب آپ کو غصہ آ رہا ہے. کیوں آیا؟ کیا بات تھی؟ کیا چیز، کس چیز نے اپسیٹ کیا، کس چیز نے پریشان کیا؟ پھر وہ آپ کو بتائے گا. تو پھر اور اگر آپ نے آگے سے کہہ دیا یہ بھی کوئی بات ہے، تو پھر اگین آپ نے ایک ریورس سائیکل اسٹارٹ کر دیا. لیکن اگر آپ نے اس سے کہا کہ اچھا ہاں یہ بات تھی، چلو ہم دیکھتے ہیں، آؤ ہم اس کو سالو کرتے ہیں، آؤ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، آؤ ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، آؤ ہم دیکھتے ہیں ہم اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، چلو ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر لیتے ہیں، رائٹ. تو آپ نے اس بچے کو ایک ہیلدی وے سکھایا کہ اس نے اپنے ایموشنز کو، اپنی فیلنگز کو، اپنے ہرٹ کو ایکنالج بھی کیا، ایمبریس بھی کیا، اور اس کو ایک پازیٹیو وے میں ڈیل کرنے کی کوشش بھی کری آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو آپ دس از ہاؤ یو کو ریگولیٹ، آپ اپنے بچے کے ایموشنز کو کرتے ہیں. لیکن اگر ایک بچہ جو ہے اس کے پیرنٹس اویلیبل ہی نہیں ہے، سیف نہیں ہے، بچے کو ذرا غصہ آیا تو لگا دیا اس کو دو آگے سے، ہاں، یا اگر بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے تو اس کو بھی آگے سے آپ نے مزید آپ نے اس کو ڈانٹ دیا، تو پھر وہ پیرنٹ سیف پیرنٹ نہیں ہے بچے کے لیے، تو وہ پیرنٹ سیف پیرنٹ نہیں ہے، اور وہ بچے کو کوئی ایموشنل ریگولیشن بھی نہیں سکھا رہا. تو جب بچہ ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا نہیں سیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ رونے سے یا شور کرنے سے، چیخنے سے، یا ابھی کیونکہ اس کو تو اور نہیں پتا نا اپنے ایموشنز کو کیسے اس نے ایکسپریس کرنا ہے، ابھی تو اس کے پاس بس یہی ٹولز ہیں خالی، ہاں. تو اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اپنی فیلنگز کو اور اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کے جواب میں اس کو خطرات کا سامنا کرنا پڑ گیا، وہ اس نے اپنے آپ کو انسیف فیل کیا، تو پھر وہ یہ لرن کرتا ہے کہ فیلنگز آر ناٹ سیف. اپنی فیلنگز کو فیل کرنا اور ان کو ایکسپریس کرنا سیف نہیں ہے. تو وہ بچہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ بچہ
جو ہے وہ اس کا جو برین کا وہ پارٹ ہوتا ہے جس نے ایموشنز کی ریگولیشن کرنی ہوتی ہے اور ایموشنل انٹیلیجنس بنانی ہوتی ہے, اس کی ڈیولپمنٹ وہیں پہ رک جاتی ہے. ٹھیک, اور وہ بچہ جو ہے وہ ایموشنلی گرو نہیں کرتا اور ایموشنلی رسپانسو نہیں ہوتا, بلکہ وہ انہیلدی کوپنگ میکینزمز ہوتے ہیں اس کے. اچھا, بچہ جو ہے وہ پھر اسی طرح کے فٹس تھرو کرتا ہے نا جس طرح کے پیرنٹس اس کو دکھا رہے تھے, یا تو پھر وہ بھی ٹینٹرمز تھرو کر رہا ہوتا ہے, اور یا پھر وہ بچہ بالکل وڈرال میں چلا جاتا ہے, اپنے آپ کو میوٹ کر لیتا ہے, ایموشنلی وڈرال میں چلا جاتا ہے. اور یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو ایک ایڈلٹ کے اندر ہمیں یہ ایموشنل ٹراما کیسے دکھائی دیتا ہے, ایموشنل ریگولیشن کا ٹراما کیسے دکھائی دیتا ہے, ایموشنل اسٹیج کا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے انہیلدی کوپنگ میکینزمس ہیں. اب انہیلدی کوپنگ میکینزم کہہ سکتے ہیں, مثلاً انزائٹی تھی نا تو جا کر بہت ساری شاپنگ کر لی, ڈپریشن تھا تو بہت سارا کھا لیا, یہ انہیلدی کوپنگ میکینزمز ہیں نا ایموشنز کے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اپنے ایموشنز کو نم کر لیا, مثلاً سارا دن جو تھا وہ اپنے آپ سے ڈسکنیکٹ ہو کر کچھ اور چیزوں میں گزار دیا. آپ سارا دن مثلاً آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے رہے, فون پہ باتیں کرتے رہے, لوگوں کی غیبتیں کرتے رہے. یہ کیا ہے؟ یہ کہیں انزائٹی تھی, یہ کوئی ایمٹینس تھی, یہ کوئی ڈپریشن تھا, یہ کوئی غم تھا, یہ کوئی غصہ تھا جس کو رستہ نہیں مل رہا تھا, جس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو کیسے باہر آنا چاہیے ہیلدی وے میں, تو اس نے اپنے آپ کو انہیلدی وے میں کوپ کیا اپنے اس کے ساتھ. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں تو سیلف ہارم بھی اس کے اندر آتا ہے. جب لوگوں کو اپنا ہرٹ, پین, اینگر ایڈریس کرنا نہیں آتا اور ان کو اس کو ریزالو کرنا نہیں آتا, تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیلف ہارمنگ ایٹیٹیوڈس کے اندر چلے جاتا ہے. سیلف ہارمنگ ایٹیٹیوڈ کے اندر صرف اپنے آپ کو باڈیلی کٹ مارنا یا یہ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر ایسے سارے بیہیویئرس شامل ہیں کہ جو رسکی بیہیویئرس ہیں. مثلاً آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے انٹرنیٹ کے اوپر جاتے ہیں اور غلط لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں. آپ آئے دن یہ باتیں سنتے ہیں کہ بچوں نے انٹرنیٹ کے اوپر جا کر اپنی غلط پکچرز شیئر کر لی کسی کے ساتھ انہیلدی ریلیشن شپ بنا لیا. لوگ کڈنیپ کر لے جاتے ہیں ایسے بچوں کو. آپ کو پتہ ہے آج کل میڈیا پہ اس طرح کی بہت ساری اسٹوریز چل رہی ہیں. تو یہ سب کیا تھا؟ یہ سارے رسکی بیہیویئر تھے, یہ سارے سیلف ہارمنگ ایٹیٹیوڈس تھے, اور اس کے پیچھے کہیں کوئی ایک ایسا ایموشن تھا جو ریگولیٹ نہیں ہو رہا تھا, اس کی بس سے باہر تھا. شاید وہ ڈپریشن تھا, شاید وہ انزائٹی تھی, شاید وہ ہرٹ تھا, شاید وہ اینگر تھا, شاید وہ لونلینس تھی, وہ کچھ بھی تھا, پر اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس انسان کو کہ میں نے اس کو ہیلدی وے میں کیسے کوپ کرنا ہے. اسی طرح لوگ جو ڈرگس لیتے ہیں وہ بھی ان کا ایک انہیلدی کوپنگ میکینزم ہوتا ہے. الکوہول یا ڈرگ ابیوز جو ہے وہ بھی ایک انہیلدی کوپنگ میکینزم میں آ جاتا ہے, جہاں پر ان کو اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنا نہیں آتا, کیونکہ انہوں نے جب یہ دیکھا ہوتا ہے کہ فیلنگز جو ہیں یہ ان کو ایکسپریس کرنا, ان کو اکنالج کرنا از ناٹ سیف, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ اپنی فیلنگس کو نم کرتے ہیں, سپریس کرتے جاتے ہیں. اور پھر ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ یا تو وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں, وہ جو سپریسڈ ایموشنز ہوتے ہیں, وہ ان کے اندر انزائٹی اور ڈپریشن پیدا کر دیتے ہیں, اسٹریس, انزائٹی, پینک ڈال دیتے ہیں, اور اپنی اس انزائٹی اور اسٹریس اور پینک کو مینیج کرنے کے لیے وہ پھر ڈرگ ابیوز کے اوپر آ جاتے ہیں. اور ڈرگ ابیوز صرف یہ نہیں ہے وہ ہیروئن اور کوکین اور ہیش نہیں ہے, بلکہ جو پرسکرائبڈ میڈیسنز ہیں وہ بھی اگر کسی پریکٹیشنر کے بغیر یوز کی جائیں, اور یا پریکٹیشنر نے آپ کو جو ڈوز بتائی ہے اس کے علاوہ یوز کی جائیں, تو وہ بھی ڈرگ ابیوز کے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ کی انزائٹی کے لیے یہ گولی, اور آپ کو سونے سے پہلے نیند کی ایک گولی کھا لیں گے, آپ نے 2 کھا لی ہے, تو آپ بیسیکلی اٹس اے ڈرگ ابیوز, رائٹ. تو جو انہیلدی کوپنگ میکینزمز ہیں ان کے اندر ڈرگ ابیوز ہے. تو ڈرگ ابیوز 2 چیزوں کے اوپر کیا جاتا ہے, یا تو ایسا ایموشنل اراؤزل ہو رہا ہوتا ہے اور فیلنگس کا اراؤزل ہو رہا ہوتا ہے کہ جو ہینڈل نہیں کیا جا رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے, تو اس کو پھر آپ ڈرگس کے تھرو نم کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسی دوائیں, ایسی ڈرگس لیتے ہیں جو سینٹرل نروس سسٹم کی ایکٹیویٹی کو نم کر دیتی ہیں, سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیں تو اس کے اندر ان کو ہم ڈپریسنٹس کہتے ہیں, ڈپریسنٹس کی کیٹیگری آف ڈرگز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے جو ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فیلنگز ہوتی ہیں, انہوں نے اپنی فیلنگس کو اتنا نم کر لیا ہوتا ہے,
اور میں کیونکہ ایک ایڈکشن ٹریٹمنٹ کنسلٹنٹ بھی ہوں اور میں ایڈکشن کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہوں، تو میں ایکچولی میں نے پریکٹیکلی یہ دونوں چیزیں دیکھی ہیں کہ جو ایسے بھی لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی فیلنگس کو اتنا نم کر دیا ہوتا ہے کہ انہیں اپنا آپ ڈیڈ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو الائیو فیل کرنے کے لیے وہ ڈرگس لیتے ہیں، اور اس کے اندر پھر وہ ایسی ڈرگس یوز کرتے ہیں جو اسٹیمولینٹس ہوتی ہیں. آج کل آپ کہتے ہیں کہ جی بچے آج کل وہ بہت لے رہے ہیں، آئس بہت لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. آئس کیا کرتی ہے؟ آئس ایسے جگا دیتی ہے آپ کو. میتھ ایمفیٹامین آپ کے نیورو ٹرانسمیٹرز کو ایسے جا کے ہٹ کرتی ہے کہ آپ کو سوچ ہے. تو آپ اب یہ جو بچے آئس لے رہے ہیں یہ کیوں لے رہے ہیں؟ آئس کیا کر رہی ہے؟ آئس کہیں انہوں نے اپنی فیلنگس کو اتنا نم کر دیا تھا، اتنا نم کر دیا تھا. اس بچے کا سوچے نا کہ جو 6 سال کا بچہ ہے اور جو باتھ روم کا دروازہ کھولتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں گری ہوئی ہے باتھ روم میں، اس نے اپنی کلائیاں کاٹی ہوئی ہیں. اس نے اپنی فیلنگس کو کتنا نم کیا ہوگا نا، کہ بعد میں اس کو اپنے اندر زندگی کا احساس دلانے کے لیے اس کو کوکین لینی پڑی. تو ہم نے تو اس کو ٹیگ کر دیا نا، ہم نے تو اس کو لیبلز لگا دیے نا، کہ جو بھی ہم نے لیبلز میں تو لائک میں تو سمجھتی ہوں مجھے تو اپنے منہ سے وہ لیبلز کہنے بھی نہیں چاہیے، پر ہم نے تو اس کے اوپر لیبلز لگا لیے. پر ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ جس نے رات کو بیٹھ کر کوکین کے 2 گرام لیے تھے نا، یہ تو وہ بچہ تھا کہ جو اتنا ٹرامیٹائز تھا کہ اس کو تو سانس نہیں آ سکتی تھی اگر وہ اپنی ان فیلنگس کو نم نہ کرتا. یا ہم نے تو کہا نا کہ اس بچی نے کوکین لی اور ہم نے اس کے اوپر لیبلز لگا دیا اور ہم نے کہا اس نے یہ کیا یوں کیا، اور کوکین تو اتنی مہنگی ہوتی ہے، اس کے تو 1 گرام جو 20,000 کا آتا ہے. تو آپ تو اس کے لیے اس نے اور کیا کیا ہوگا نا اپنے اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. اور جب پر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کتنی غلط لڑکی ہے نا، پر آپ کو تو نہیں معلوم کہ جب وہ چھوٹی سی تھی، جب وہ 2 مہینے کی تھی، وہ 2 سال کی تھی، اور وہ یہ دیکھتی تھی کہ اس کا باپ نشے میں دھت ہو کر گھر آتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس کی ماں کو مارتا ہے، اس کے بھائی کو مارتا ہے. اور وہ 2 سال کی بچی، وہ 1 سال کی بچی جس کے سامنے اس کا باپ اس کی ماں کو مار مار کے خون کر رہا ہے، جس کا جب وہ جا رہی ہے تو اس کو بھی پڑ رہی ہے، وہ اس کی بھی ناک سے خون نکل رہا ہے، اس کے بھی منہ سے خون نکل رہا ہے، اس کے بھائی کو بھی پڑ رہی ہیں. تو اس کو تو نہیں پتا نا اپنے ان ایموشنز کو میں کیا کروں. تو اس نے تو ان کو نم کر لیا، اپنے آپ کو ڈیڈ کر لیا، ایموشنلی اتنا ڈیڈ کر لیا کہ ایک ٹائم کے اوپر آ کر اس کو اپنا وجود ایک زومبی لگنا شروع ہو گیا، اور اپنے آپ کو ایک انسان، جیتا ہوا انسان محسوس کروانے کے لیے اس نے کہا چلو کوکین لیتے ہیں. جتنی دیر کوکین میرے اوپر رہتی ہے I feel alive, I feel as if I have a heart, I have a soul, I have emotions, I have feelings. ایسا ایک آدھا بچہ ہوگا اور اس کے ساتھ باقی ہمارے جو نارمل بچے ہوں گے وہ پیئر پریشر میں آ کے کریں گے. بالکل بھی نہیں، پیئر پریشر کچھ بھی نہیں ہوتا. I am telling you, یہ چور اندر بیٹھا ہوتا ہے، یہ آپ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے چور. کہیں آپ نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ یار یہ میرے سے ایموشنز ہینڈل نہیں ہو رہے، تو آپ کا دوست کہتا ہے میں نے اپنے ایموشنز کو ایسے ہینڈل کیا تھا، تم بھی کر لو. آپ کو پتہ ہے اتنے لوگ یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جو بچے ڈرگز لے رہے ہیں، یہ جو ہیش کے سوٹے لگا رہے ہیں، یہ بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ ان سے تو اپنی انزائٹیز ہی نہیں مینیج ہو رہی. ان کے اوپر تو پرفارمنس انزائٹی اتنی ہے، ان کے اوپر تو پریشر ماں باپ کا اتنا ہے. ارے بھائی کس نے کہا تھا یہ 20 لاکھ دے کے اس یونیورسٹی میں پڑھاؤ؟ جینا صاف کرنا تھا اپنے بچے کا، اس کو زندگی سے مایوس کر دینا تھا. کہ اب آپ اس بچے کو دن رات یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے پر اتنے پیسے لگائے، اب تم نے پرفارم کرنا ہے. تو وہ اس بچے کے تو بس میں نہیں ہے. اس کا جو ماں باپ اپنے بچے سے اس طرح کی کمیونیکیشن کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں نا اس کے چائلڈ ہوڈ میں انہوں نے اس کو ان میں سے کون سے والا ٹراما دیا ہوگا. تو اس کے لیے تو آلریڈی وہ تو ایک ٹرامیٹائزڈ بچہ ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ پریشر ہے کہ اس نے پرفارم کرنا ہے، اور اگر وہ نہیں پرفارم کرے گا تو وہ ان ایکسیپٹیبل ہوگا، اور پھر وہ ٹراما پہ ٹراما. اور پھر ہم کہتے ہیں آج کل کے بچے بڑے خراب ہیں، ڈرگس کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں. Come on, just look at them.
اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور اب دیکھیں اس بچے نے آپ کو کیا تو دیا. جو بچہ ایسا نہیں ہوگا, جو بچہ ایموشنلی اتنا ٹراماٹائز نہیں ہوگا, وہ نہیں جائے گا نا, ان بچوں کے ساتھ نہیں ہوگا. آپ میرے پاس ایسے بچے آتے ہیں جن کی میں ٹریٹمنٹ کرتی ہوں, جن کی میں تھراپیز کرتی ہوں, اور میرے پاس آتے ہیں اور مجھے خود بتاتے ہیں کہ ہم 10 لوگ ہیں تو ہم میں سے 6 جو ہے نا ہم ڈرگس کرتے ہیں اور 4 نہیں کرتے, اور ہم بیسٹ فرینڈز ہیں اور ہم بچپن سے بیسٹ فرینڈز ہیں, لیکن اٹھتے بیٹھتے تو وہ نہیں کرتے, اکٹھے بیٹھتے ہیں لیکن ڈرگس نہیں کرتے. ہم 10 دوست ہیں. ابھی میں نے ایک ہفتے پہلے ایک بچے کے ساتھ کام کیا, میں کہہ رہی ہوں نا کہ ابھی میں نے پچھلے ہفتے ایک بچے کے ساتھ کام کیا, اور اس نے مجھے کہا کہ ہم 10 لوگوں کا گروپ ہے اور ہم اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک اکٹھے ہیں, ہم میں سے 6 لوگ ڈرگس کرتے ہیں اور 4 نہیں کرتے, اور ہم میں سے 6 میں سے 3 ایسے ہیں کہ جو حد کی کرتے ہیں. تو وہ 4 جو ہیں ان 6 کے ساتھ ریزونیٹ کیسے کرتے ہیں اگر وہ اتنے بروکن ہیں اور یہ اتنے بروکن نہیں ہیں؟ ان کی بانڈنگ ہے, لیکن بانڈنگ اچھا کسی چیز پہ ایکچولی اس میں یہ ہوتا ہے کہ from the parents, like دوسرے بچے جن جو ڈرگس کر رہے ہیں ان بچوں کے پیرنٹس سے like اتنا کلوز ریلیشن شپ آپ کا ہو کہ بچوں کے فرینڈ اس میں بچپن سے دوست ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ دوست نہیں بتاتے, دوست ایک دوسرے کو کبھی نہیں بتاتے, ایک دوسرے کو پیرنٹس کو کبھی نہیں بتاتے. ہاں, دوست ایک دوسرے کے پیرنٹس کو کبھی نہیں بتاتے, اور آپ ماں باپ نہیں عزیز ہوتے ہیں, they're the original enemies. they are the enemy, انہی کی وجہ سے تو وہ شروع ہوا. ایگزیکٹلی, بالکل, اور وہ اپنے دوستوں کے بڑے سگے ہوتے ہیں. Yeah, because they find their peace and solace in their friends. ہاں, yes. تو ایک دوسرے کے بڈی ہوتے ہیں. ہاں, We never told our parents, all our friends. اچھا, اب جیسے اس بچے نے مجھے کہا کہ ماشاء اللہ وہ اب بالکل سوبر ہے. ہاں, تو میں نے اس کے ساتھ RTT کی نا, اس کے ساتھ اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر جا کر اس کو ہیل کر دیا ماشاء اللہ. تو اس نے مجھے کہا کہ جب میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں نے چھوڑ دیا ہے, تو میرے جو لوگ دوست جو اس کے دوست نہیں ڈرگس کرتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہ اتنے ہیپی ہوئے, انہوں نے مجھے اتنا کانگریچولیٹ کیا, کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ یار تو چھوڑ دے, تو اتنا اچھا تو کیوں کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کو تو خود بھی نہیں پتا تھا نا, اس بچے کو جب وہ میرے پاس آیا, اس بچے کو تو خود بھی نہیں پتا تھا نا کہ وہ کیوں کرتا ہے. یہ تو جب ہپنوسس میں گیا اور جب اپنے سب کانشیس میں گیا تو پھر اس کو پتا چلا کہ وہ کیوں کرتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں کہ ان کو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ملتا. تو بی کائنڈ ود یور سیلف اینڈ بی کائنڈ ود یور چلڈرن ایز ویل. لیکن مجھے سوال کا جواب نہیں دینا کہ ریزونیٹ کیسے کرتے ہیں. اچھا دیکھو, ایکچولی ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری جب کسی سے دوستی ہوتی ہے تو ہم 100% اس سے ریزونیشن میں ہوتے ہیں. ہمارا کوئی پارٹ اس سے ریزونیٹ کر رہا تھا, ہو سکتا ہے کہ ہماری اور اس کی انٹلیکچوئل نیڈز ایک جیسی ہیں. بہت لائک بچے ہوتے ہیں نا, اکٹھے ہوتے ہیں سارے. دوستی کے لیے ایموشنلی آن دا سیم ضروری نہیں. ایکچولی ہمارا آپ دیکھیں نا کہ ایز اے ہیومن بینگ ہمارے بہت, ہم ایک اس کی طرح ہماری بہت ساری ڈائمینشنز ہیں نا, تو ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ایک سے ہر ڈائمینشن میں ریزونیٹ کریں, وہ تو پھر ہمارا سول میٹ نکل آئے گا. You just see around you yourself, تمہارے different friends کے ساتھ different level کا ہاں بالکل communication ہے, بالکل ایسی ہے, سب سے ایک نہیں ہے. گڈ نیکسٹ میرے سے اور ہے, اس سے اور ہے, اس سے اور ہے. چلے اگلا. We are friends. اچھا جی, اسی طرح جب ہم ایک بچہ جو ہے اسی ڈیولپمنٹل اسٹیج کے اندر جب بیہیورل ریگولیشن کی بات آ جاتی ہے. اب یہ بیہیورل ریگولیشن کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اگر آپ اس کو سمجھیں تو ایک ونڈو آف ٹالرنس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ونڈو آف ٹالرنس جو ہے یہ وہ بریکٹ ہے, ہاں, کہ جس کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایموشنلی پیسفل رکھ سکتا ہے, نئی چیزیں ایکسپیرینس کر سکتا ہے, لرن کر سکتا ہے, ایکسپلور کر سکتا ہے, لو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, سوچ سکتا ہے. آلدو ایک اراؤزل ہے, ایک ایموشنلی یا اس کے فیلنگز جو ہیں فزیکلی یا ایموشنلی ایک اراؤزڈ اسٹیٹ ہے. ہاں, مثلاً اراؤزڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اراؤزڈ اسٹیٹ وہی ہے نا کہ جس کے اندر آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے,
لیکن آپ کی ایک ونڈو ایسی ہے ایموشنز کی, آپ کی پرفارمنس کی, آپ کی ایبلٹیز کی ایک ونڈو ایسی ہے کہ جب آپ کا وہ اراؤزل اس بریکٹ کے اندر ہے تو یو آر ایبل ٹو تھنک, یو آر ایبل ٹو ڈیسائڈ, یو آر ایبل ٹو آپریٹ, یو آر ایبل ٹو پرفارم. آپ ریلیکس بھی کر سکتے ہیں. مثلاً میرا کل جو ہے وہ ایگزام ہے کوئی بہت بڑا, اب یہ میں ایک اراؤزل میں ہوں, آج میں ایک ایموشنلی اراؤزل کی اسٹیٹ میں ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ جو میری ایموشنل ونڈو ہے یہ کتنی بڑی ہے, یہ اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے, کہ یہ کتنا اسٹریس لے سکتی ہے, یہ کتنا پریشر اٹھا سکتی ہے. تو یہ اس ونڈو کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس بچے کی یہ ونڈو کیسی ہے, کہ جس, اور یہ ونڈو جو ہے صرف اس ونڈو کے اندر یو آر ایبل ٹو تھنک, آپریٹ, ریلیکس, لو, ڈو سم تھنگ. تو اگر میری جو ونڈو ہے اس کی ٹالرنس کی ونڈو جو ہے, اگر وہ میری ایسی ہے کہ جس کے اندر میں ایک ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر بھی میں اس کو ٹالریٹ کر سکتی ہوں, ہینڈل کر سکتی ہوں, اپنی آپ کو ریگولیٹ کر سکتی ہوں اپنے بیہیویئر کو, اور کسی پہ غصہ کیے بغیر, چیخے بغیر, چیزیں توڑے بغیر جو ہے میں اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہوں. تو دیر از ایکچولی دس از دا ونڈو آف ٹالرنس, کہ جس کے اندر آپ پریشر میں رہتے ہوئے بھی کچھ فنکشن جو ہیں ان کو کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جب بھی جو بچہ ٹراماٹائزڈ ہوتا ہے نا, تو اس کے یہ جو ونڈو آف ٹالرنس یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اتنی اسمال ہوتی ہے کہ وہ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتا ہے جلدی, بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتا ہے, ٹینٹرمس تھرو کر دیتا ہے, کیونکہ اس کی جو بیہیویئر ریگولیشن ہے وہ نہیں ہوئی ہوتی. اور کیوں نہیں ہوئی ہوتی؟ کیونکہ بیہیویئر ایک ایسی چیز ہے جو ہم اپنے انوائرمنٹ میں سے سیکھ رہے ہیں نا, تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنے انوائرمنٹ میں سے اتنا ٹراماٹائزڈ ہے اور اس کے آس پاس اتنے اگریسو بیہیویئرز ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں سے گزرا, مثلاً ایسے بچے کے جو بہت زیادہ وائلنس میں سے گزرتے ہیں, یا ایسے بچے کے جو بہت زیادہ جنہوں نے کوئی اور طرح کا سیکشل ابیوز یا اس طرح کی کوئی چیز گزاری ہوتی ہے, تو وہ بہت زیادہ ہائپر ویجیلنٹ ہوتے ہیں, بہت زیادہ الرٹ ہوتے ہیں, اور ان کی یہ جو ونڈو آف ٹالرنس ہے یہ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ بہت خراب ہو گیا ہے, یہ بچہ جو ہے نا یہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے, ہمیں اس کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کے ساتھ اسٹرکٹ ہونے کی ضرورت ہے. مثلاً ماں نے کہا کہ جو ہے تم جاؤ اور جا کے دانت برش کر لو. اب وہ بچہ دانت برش کرنے کے بجائے, آپ یہ دیکھیں کیونکہ جب ونڈو آف ٹالرنس جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے, نیرو ہو جاتی ہے بچے کی, کیونکہ بچہ ٹراماٹائزڈ ہوتا ہے, تو پھر وہ دو پیکس کے بیچ میں سوئنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایک اس کی پیک ہے جو اس کی ہائپر اراؤزڈ ہے, اور ایک ہے ہائپو اراؤزڈ. تو ہائپر اراؤزڈ ہم نے دیکھا نا کہ ہم ایموشنز کو کیسے, جب ہم نے دیکھا تھا نا کہ جب ہم فیلنگس کو ریگولیٹ نہیں کرنے پا رہے ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو نم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. تو بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ ہائپر اراؤزڈ ہوتا ہے تو وہ اسٹریم کرتا ہے, ایکسپلوڈ کرتا ہے, چیزیں توڑتا ہے, بھاگ جاتا ہے, قابو نہیں آ رہا ہوتا, کہنا نہیں مان رہا ہوتا, مس بہیو کر رہا ہوتا ہے, وہ کیونکہ وہ ہائپر اراؤزڈ ہے, اس کی ونڈو آف ٹالرنس اتنی چھوٹی ہو چکی ہے کہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام ایک مصیبت بن گیا ہے, صرف جا کے دانت برش کرنا اس کے لیے ناممکن بن گیا ہے, اس نے اس کو اس ریبٹ ہول میں پھنسا دیا ہے, ٹھیک ہے. یا پھر وہ ہائپو اراؤزڈ ہوتا ہے. ہائپو اراؤزڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, بالکل شٹ ڈاؤن کر لیتا ہے, نم کر دیتا ہے, زون آؤٹ ہو جاتا ہے, نان ریسپانسو ہو جاتا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جو بچہ ہے, اب آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہیں ابیوز ہو رہا ہے, مثلا نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. ابیوز کا مطلب صرف سیکشولی ابیوز ہونا ہے؟ نہیں, ابیوز کا مطلب تو فزیکلی وائلنس بھی ہے نا. آپ کو تو نہیں پتا کہ وہ جو 5 سال کا بچہ ہے, جو 6 سال کا بچہ ہے, جو اسکول جا رہا ہے, اور وہاں پہ بلی ہو رہا ہے. ٹونٹس کرنا ہے, ایون ٹونٹس اگر ٹیچرز ٹونٹ کرتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ. آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ تھوڑا سا ڈیپلی ڈگ کرے تو آپ کو پتا چلے گا کہ مطلب, اور بلنگ تو آپ کی سوچ ہے. میرے پاس جب بچے آتے ہیں تو میں حیران ہوتی ہوں دیکھ کر کے,
اور بلنگ جو ہے وہ اس کا ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہر جگہ یہ ایکولی آپ کو نظر آئے گی, ایکولی اسپریڈ ہے اس کا, اور بچے اس کو رپورٹ نہیں کرتے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اب ایک بچہ ہے کہ جو اسکول میں سیکسولی ہراس ہو رہا ہے کسی بڑے لڑکے سے, آپ کو تو نہیں پتا نا, ایک چھوٹا لڑکا ہے, جب بھی وہ باتھ روم جاتا ہے تو ایک بڑا لڑکا جو ہے وہ اس کے پیچھے باتھ روم میں گھس جاتا ہے, اس کو ہراس کرتا ہے, آپ کو تو نہیں پتا نا. اب وہ بچہ تو ٹرامیٹائز ہو رہا ہے, اب آپ اس کو کچھ بھی کرنے کو بول رہے ہیں, وہ تو اس نے تو اپنے آپ کو اس میں لے لیا نا, ہائپو اراؤز اسٹیٹ میں لے لیا, اس نے تو اپنا اس کو شٹ ڈاؤن کر لیا ہے. اس کو تو سمجھ نہیں آ رہا نا اس سچویشن کو میں کس کو بتاؤں, کیونکہ اس کے دوستوں نے, اس نے دیکھا ہے کہ جب کسی بچے نے شکایت کی ہے ایسے کسی بچے کی, تو اس بچے نے بعد میں اس بچے کو اور زیادہ رگڑا لگایا ہے, ٹھیک, اور وہ تو اپنے آپ کو ایموشنلی ان ریسورسفل فیل کر رہا ہے اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے, اسی لیے تو وہ ٹراماٹائزڈ ہو رہا ہے, کیونکہ ٹراما کے ساتھ جو فیلنگز ایسوسیٹڈ ہیں وہ ہیلپلیسنس, ہوپلیسنس کی ہے. تو اب وہ بچہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ اس نے تو اپنے آپ کو نم کیا ہوا ہے, شٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے. آپ اس کو کہہ رہے ہیں جا کے دانت برش کر کے آؤ, نائٹ سوٹ چینج کرو, اور وہ صوفے پہ نم ہو کے بیٹھا ہوا ہے بس یوں. آپ کے خیال میں وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, لیکن اس نے تو اپنے آپ کو نم کیا ہوا ہے, زون آؤٹ کیا ہوا ہے. آپ اس کو کہیں گے 2 دفعہ کہیں گے 3 دفعہ کہیں گے, آپ چیخیں گے, آپ اس کو غصہ کریں گے, ہاں آپ کہیں گے ساری شکایت لگاؤں گی, کئی دن چلے گا اگر یہ ایپیسوڈ, تو ایک دن آپ اس کی شکایت بھی لگا دیں گے اس کے فادر سے, اس کو ادھر سے 2-4 لگ بھی جائیں گی, ٹھیک ہے. آپ نے ایک ٹرامیٹائزڈ بچے کو ری ٹرامیٹائز کر دیا نا, لیکن اس سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا بات ہے, کہاں کھوئے رہتے ہو, کیا چیز پریشان کر رہی ہے. ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ہم ان سے ایسی کوئی کنورسیشن کریں. ہمیں تو ہر وقت یہ لگتا ہے کہ اگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی میکینیکلی اٹھ کر, تو انہوں نے ہماری اتھارٹی کو چیلنج کر دیا. تو اصل میں ہم خود ہر چیز کو اپنے وونڈ کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں خود کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں, اچھا ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بچے جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں, لیکن یہ تو ان کا آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے نا, ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو ہائپر اراؤزل میں لے کے گئے یا ہائپر اراؤزل میں لے کے چلے گئے. یہ ان کے, کیونکہ اب ان کا جو برین ہے اس کی ڈیولپمنٹ رک گئی ہے, اور اب ان کا صرف پریمیٹو برین کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پریمیٹو برین جو صرف جو ہمارا, جس کو ہم کہتے ہیں نا ہمارا اینیمل برین ہے وہ, ہاں, جو صرف ہماری سیفٹی کو چیک کرتا رہتا ہے, ہمارے سروائیول کو پاسبل بناتا رہتا ہے, اور بس. تو وہ تو وہاں اسٹک ہو گیا, تو اس لیے اب اس کا جو امپلس ہے وہ تو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس کے جو رسپانسز ہیں وہ تو آٹومیٹک آ رہے ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہمارا کہنا نہیں مان رہا, بدتمیز ہو گیا ہے, پتہ نہیں اس کو کیا, کسی نے اس کو کچھ غلط باتیں سکھا دی ہیں ہمارے لیے, کسی نے اس کو کہہ دیا کہ تم نے ماں کی بات نہیں ماننی, رائٹ. تو یہی ایسے ہی لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی امپلس کنٹرول کے پرابلمز ہوتے ہیں, ان کو اینگر ایشوز ہوتے ہیں, اینڈ دے آلویز فیل ناٹ گڈ انف. اور اسی طرح اگر یہ جو بیہیویئر ہے بدقسمتی سے ہم ان کو پنش کرتے ہیں, مس ڈائگنوز کرتے ہیں, ہم ان کو کبھی کبھی جو ہے وہ, اب آپ دیکھیں نا کہ ایک بچہ جو ہے بالکل زون آؤٹ ہوا ہے, آج کل بہت زیادہ آٹزم کا فیشن بھی آیا ہوا ہے, تو ہر ایک کوئی لوگ آٹسٹک ڈائگنوز کر دیتے ہیں, حالانکہ آٹزم جو ہے وہ اس کا جو آن سیٹ ہے, یعنی آٹزم کب ہوتا ہے اور پتہ کب چلتا ہے, وہ تو آپ کو چند مہینے کے بچے کے اندر پتہ چل جاتا ہے. ایکچولی آٹزم کا آن سیٹ تو پہلے 1 سال کے اندر ہی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بچہ ہے جس نے اپنی زندگی کے پہلے 5 سال تو بالکل نارمل گزارے, اور 6 سال میں آ کر وہ زون آؤٹ ہو گیا. اب وہ کسی سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا, کسی بات کا جواب نہیں دے رہا, نم ہوا ہوا بالکل نان رسپانسو. اور آپ اس کو لے کے گئے اور انہوں نے جی جو اس کا آٹزم کا جو ہے ABS کہلاتا ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کو کیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تو آٹسٹک ہے بچہ. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی اس کو تو سلیپ ایشوز بھی ہیں, اس کو تو نیند بھی نہیں ٹھیک آتی, راتوں کو جاگتا رہتا ہے, تنگ کرتا ہے اور ریسٹلیس رہتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ تو بیسیکلی تو وہ اینشیس تھا, ٹھیک ہے نا, وہ تو انزائٹی میں یوں کر رہا تھا, کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہ سب کیا ہو رہا ہے, رائٹ. وہ جو بچہ
کیونکہ میں نے بیداری والوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے. تو ایک بچہ جو تھا اس کی ماں اس کو لڑکی تھی, اس کی ماں اس کی ماں کا جو اونلی ریلیٹو تھا وہ اس کے ماں باپ تھے, اس کی ماں کے. اور وہ جو تھی وہ ہر چھٹی والے دن اپنے 2 بچوں کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی تھی, ٹھیک. اور اس کی 5 سال کی بچی جو تھی اس کو اس کا اپنا باپ ریپ کرتا تھا, سیکسولی ابیوز کرتا تھا. نانا, ٹھیک ہے. جب بھی وہ جاتی تھی تو نانا اس بچے کو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا. 17 سال یہ کہانی چلی, یہاں تک کہ وہ آدمی مر گیا. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بچی اپنی سینسز میں رہی ہوگی؟ وہ بالکل میوٹ تھی, وہ نم تھی ایموشنلی. جب کسی کو اتنی چھوٹی عمر میں سیکشولی اسالٹ کیا جاتا ہے, ابیوز کیا جاتا ہے, تو اس کو ایز اے گیم کیوں نہیں پرسیو کرتا؟ بچے کے اندر ایموشنل ایسی کیا نہیں, اللہ یہ فطرت ہے. اس کو اسٹاپ کر, یہ کیا ایموشنل وزڈم ہوتی ہے اس کے اندر اس وقت؟ بچہ جو ہے نا, ہر انسان کو نا, کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہم بار بار ایک بات کریں پریمیٹیو برین کی, سیفٹی کی, تو قدرت نے نا یہ ہمارے اندر کوڈنگ کر کے بھیجی ہے کہ ہم جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں, ٹچ کو پہچان لیتے ہیں, گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کو پہچان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بچی یہ بائی برتھ ہوتی ہے. ہاں ہاں, یہ ہماری ملازمائیں جس طرح ہمارے بچوں کو اٹھاتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کو وہ بڑے پیار سے چلی جاتی ہے, کسی کے پاس اور اچھا, اب وہ بچی جو ہے وہ تو جب میرے پاس آئی ہے تو وہ تو 23 ایئرس کی تھی نا, اور وہ بالکل نم تھی. آپ سوچنا اس کو کیا کیا ڈائگنوسز ہوئی ہوں گی, اس کو کیا کیا دوائیں دی گئی ہوں گی, کیونکہ وہ بالکل بولتی نہیں ہے. مدر کو کبھی بھی نہیں بتایا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں جانا نانا کے گھر یا نہیں, کیونکہ وہ جو بچی تھی وہ اس کی ماں جو تھی نا بڑے ڈیفیکلٹ سچویشن میں رہتی تھی, تو اس کے لیے نا اس کا وہ جو ویکینڈ ہوتا تھا نا وہ اس کا اونلی اسکیپ ہوتا تھا, ٹھیک. وہ اس بچی کو یہ معلوم تھا کہ اس کی ماں جو ہے نا وہ صرف یہیں آ کے خوش ہوتی ہے, یہیں آ کے ریلیکس ہوتی ہے. تو وہ خاموش تھی, کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں اس ماں نے اس بچی کو یہ بتایا ہوگا نا کہ میرے ایموشنز زیادہ امپورٹنٹ ہیں تمہارے ایموشن سے. کہیں نہ کہیں اس بچی نے اس ماں کے ساتھ بھی اپنے آپ کو انسیف فیل کیا ہوگا نا, unable to communicate herself فیل کیا ہوگا نا, اور کہیں اس نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس ماں سے میری نیڈز اس وقت پوری ہوں گی جب میں اس کو خوش رکھوں گی. اور یہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان کی سٹوری نہیں ہے, سوری, لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب میں نے اس فیلڈ کے اندر کام کیا تھا, اور یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ آج سے 2007 کو اب کتنے سال گزر رہے ہیں, 16 سال نا, یہ 16 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے اس فیلڈ میں کام کیا تھا. اور اس وقت پاکستان میں بالکل ایسی ہی کہانیاں تھیں. 16 سال پہلے کی بات ہے یہ, آج کی بات نہیں کری میں. بہت مائنر لیول کا چائلڈ ابیوز تو میرے ہر جس سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اس سے گزرا. اوکے, تو آپ یہ دیکھیں, تو یہ جو کہانی ہے میں آپ کو بتا دوں, یہ سائبیریا کے پہاڑوں کی ہے. آئی مین it is a story from a very very far away land, ٹھیک. لیکن کیونکہ میں کام کرتی ہوں تو آن لائن, تو اس لیے کہیں کسی کے کانٹیکٹ سے کوئی مجھ تک پہنچا, انہوں نے کہا کہ یہ ٹراما کے اوپر کام کرتی ہیں, بہت اچھا. تو یہ جو ہے نا, کیونکہ اب اس بچے کی وہ شادی کا ٹائم آ رہا تھا اور وہ تو اتنی ٹراماٹائزڈ تھی, ٹھیک. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان بچوں کو مس ڈائگنوز کیا جاتا ہے, مس ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو. اگین اب آپ دیکھیں کہ اگر ایسی ایک بچی 5 سال کی عمر میں کسی کے پاس آئے گی, 6 سال کی عمر میں آئے گی, تو وہ تو اس کو تو آٹزم ڈائگنوز کر دیں گے. اور یہ کہانی نہیں بتا رہی ہوں, میں ایسے پیرنٹس کو جانتی ہوں کہ جن کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ڈاکٹر انگزائٹی کہے گا اس کو تو بیوقوف سمجھیں گے نا, ہم تو اس ڈاکٹر کو ہی کہیں گے کہ ہی ڈزنٹ نو نتھنگ.
وہ اتنی میرا بچہ اتنا بیمار ہے اور وہ اس کو صرف اینشیس کہہ رہا ہے. نہیں, وہ ایکچولی اینشیس بھی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ یہ فیئرفل چائلڈ ہے, اس کا سورس آف فیئر دیکھو کدھر ہے. ہاں تو ماں باپ بھی ایسے ڈاکٹر اور ماں باپ ایکچولی ایز اے پیرنٹ ہمیں اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا بچہ سیکسولی ابیوز ہو رہا ہے تو ہم تو اس کو ڈینائل میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ میں نے ایسے بچوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے کہ جنہوں نے جا کر اپنے پیرنٹس کو بتایا بھی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور ان کی بات نہیں سنے گی, ان کی بات نہیں مانیں گی. میری اپنی جاننے والی تھی, while she was being raped, تو اس کی ماں نے وٹنس کیا, اس نے اس کو بچایا, and at the end she said کہ میرے ساتھ بھی ہوتا, تمہاری نانی کے ساتھ بھی ہوتا, don't create a fuss about it. یہ مووی ہائی وے میں بھی تو یہی تھا نا, جو عالیہ بھٹ کی مووی تھی. بالکل اپنی ماں کو بتایا تھا. ہاں This is ایگزیکٹلی, بالکل. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیسے چیزوں کو سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں نا, کیونکہ ہمارا خود کا سیلف ڈسکنیکٹ اتنا ہے. تو جب ہم خود سے اتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں تو ہم اپنے بچے سے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ. اچھا جی, اس کے بعد ڈیولپمنٹل ٹراما ہے جس کو ہم ڈسوسیشن کہتے ہیں. اچھا ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ, انشاءاللہ ہم 10 منٹس میں اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے, یہ سیکنڈ لاسٹ سلائیڈ ہے. اچھا, ایک چھوٹا بچہ جو ہے جب وہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں سے گزر رہا ہوتا ہے, کسی ایسی جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے, کسی ایسے حالات سے گزر رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں, انٹالریبل ہوتے ہیں. چاہے وہ فزیکل ابیوز ہے, چاہے وہ وائلنس ہے, چاہے وہ نگلیکٹ ہے, چاہے وہ سیکسول ابیوز ہے, جو بھی ہے, جب اس کے لیے وہ چیز ناقابل برداشت ہوتی ہے اور وہ یہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریموو نہیں کر سکتا یہاں سے, کیونکہ وہ تو فزیکلی نہیں ریموو کر سکتا نا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو مینٹلی ریموو کر دیتا ہے, اس جگہ سے مینٹلی اسکیپ کر جاتا ہے, ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ اور اپنی باڈی کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے. اور یہ چیز یہ ایک سیپریشن آ جاتی ہے اس کے مائنڈ اور اس کی باڈی میں, اس کی فیلنگس, اس کی ایموشنز میں, اس کے اپنے مائنڈ اور اس کی فیلنگز اور اس کی ایموشنز کے اندر ایک سیپریشن آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کی اگر آپ جب ان کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ان کے جو چائلڈہڈ کی میموریز ہوتی ہیں نا, یا تو بالکل نہیں ہوتی, یا اس میں بڑے بڑے لیپس ہوتے ہیں, گیپس ہوتے ہیں, زیرو میموری کے ساتھ. ایسے ایسے ٹائم ہوں گے, ایسے ایسے دن, سال, مہینے ہوں گے جن کی ان کے پاس کوئی میموری نہیں ہوگی, بلینک ہوں گے. ٹھیک, یعنی مائنڈ اس کو اس طرح مٹا دیتا ہے کیونکہ مائنڈ نے باڈی سے ڈسکنیکٹ کر لیا اپنے آپ کو. دیٹ واز دا اونلی وے ٹو میک دا سروائیول آف دیٹ چائلڈ پاسبل. اچھا, اسی طرح اس کے کچھ سائنس ہوتے ہیں نا جو میں نے یہ نیچے 3 لکھے ہوئے, کہ ایک تو یہ کہ ان کے پاس چاہے یہ بچے ہوں یا بڑے ہوں, ہاں, ان کے پاس میموریز نہیں ہوتی چائلڈہڈ کی کوئی. دوسرا, ان کو اپنے آس پاس کی ہر چیز ان ریئل لگ رہی ہوتی ہے. کبھی آپ کو بچوں سے اگر آپ بات کریں گے تو ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ یہ ایلین ورلڈ ہے, ایسی باتیں کریں, وہ ان کو لوگ ریئل نہیں لگتے, ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ یہ لوگ نہیں ہیں تو روبوٹس ہیں, رائٹ. اب جب بچہ ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ایکچولی ہمیں اس کو تھوڑا سا ڈیپلی ڈگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چیزیں اس کے اندر کہاں سے آ رہی ہیں. یہ سب اس کو اپنا آپ ان ریئل لگ رہا ہوتا ہے. ہاں, کبھی کبھی اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی باڈی میں, یا بچہ ہو یا بڑا, ہاں, کبھی کبھی اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی باڈی میں سے نکل کے اور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اور باقی چیزوں کو دیکھ رہا ہے, رائٹ. اس طرح کی فیلنگز آتی ہیں. یہ ڈسوسیشن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں جس کے اندر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی آئیڈینٹی کنفیوژن بھی آ جاتی ہے, اس کے اندر آئیڈینٹی کرائسس بھی آ جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اور یہ سارا کچھ پلان نہیں ہوتا, یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہوتا ہے, اس سے خود بخود ہو رہا ہوتا ہے, آٹومیشن پہ چل رہی ہوتی ہیں چیزیں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئیڈینٹی کنفیوژن آ جاتا ہے. کبھی کبھی وہ انسان جو ہے, چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا, مختلف آوازوں میں بات کرنی شروع کر دیتا ہے, مختلف لہجوں میں بات کرنی شروع کر دیتا ہے, مختلف کیریکٹرز کے اندر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. حالانکہ یہ ڈسوسیشن کا ٹراما ہوتا ہے, لیکن بہت دفعہ یہ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے طور پر مس ڈائگنوز ہو جاتا ہے. ٹھیک, حالانکہ وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اور یہ ڈسوسیشن جو ہے یہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اس کو تو ہم اگر ڈسوسیشن کو ہیل کر لیں, اس کو جا کر اس کی ریگریس کر کے اس کے چائلڈہڈ میں جا کر اس کو ہیل کر لیں تو یہ ہیل ہو جاتا ہے. جو ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو جب بچہ اپنے آپ کو اپنی باڈی میں سے ڈسوسیٹ کر لیتا ہے تو
ہو سکتا ہے نا کہ اس ٹائم میں اس نے اپنے آپ کو کسی ہیرو کے کیریکٹر میں لے گیا ہو نا, ہاں, جس نے اس کو اڑا کر کسی اور جگہ لے گیا ہو. اگر آپ ہیری پاٹر کی مووی دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ ایک اس کے ایپیسوڈ کے اندر کہ جب اس کا جو ایک ہی دوست ہوتا ہے نا اس کے فادر کا, جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے دوست جو ہے وہ اس کو ٹیلی پورٹ کر دیتے ہیں. وہ کیا تھا, کون سا اس کا ایک نام تھا نا, اس کے ببل میں بند کر دیتے ہیں نا, اس کو ایک اور جگہ لے جاتے ہیں, مطلب اس ببل کے اندر اس کو ایک اور دنیا میں لے جاتے ہیں. ڈس ایلیوژنمنٹ چارم, اس کو ہیری پاٹر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈس ایلیوژنمنٹ چارم ہے نا اس کا, وہ کہ جس کے اندر وہ اس کو ڈس ایلیوژن کر دیتے ہیں نا, اور وہ اس کو چھپا دیتے ہیں ایک اور جگہ لے جا کر, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہیری جو ہے وہ اس غم میں سے گزرے نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ اپنے آپ کو ایسے ہی کسی ڈس ایلیوژنمنٹ کے اندر لے جاتا ہے, کسی اور ریالٹی کے اندر بھی لے جاتا ہے وہ, کہ باڈی تو میری یہی ہے لیکن وہ مینٹلی کہیں اور چلا جاتا ہے نا, کچھ اور بن جاتا ہے. تو اب اس کے اندر اس کی 2 آئیڈینٹیٹیز بن گئی نا, ایک سے زیادہ آئیڈینٹیٹیز بن گئی, کہ ایک وہ تھی جو اس نے اس ٹائم کے اندر اپنی بنائی تھی اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, ایک اور ریالٹی کریٹ کر لی تھی, ایک وہ ہے. اب وہ ان سب کے ساتھ ہے اور وہ کنفیوز ہو گیا, اس کے مائنڈ کے اندر ایک کنفیوژن آ گیا. اب یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے یہ سب کچھ, اور کبھی جو ہے وہ کسی اسٹرینج وائس میں بات کرنا شروع کر دے گا بچہ یا بڑا انسان, اور ہم پھر اس کو مس ڈائگنوز کریں گے ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ, حالانکہ بیسیکلی وہ ایک ٹراما رسپانس تھا. آگے, اور ایک جو سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ جو ہمیں سب سے زیادہ جو ایک ہمیں اپنے لوگوں کے اندر دکھائی دیتا ہے, کہ جس کے اوپر ہم مس ڈائگنوز بھی کرتے ہیں بچوں کو, اور جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں وہ ایک ٹراما تھا لیکن ہم نے اس کو کچھ اور بنا دیا. ہاں, اور وہ تھا کہ جب ٹراما ایک ایسی اسٹیج کے اندر ہوا تھا جب بچے کی کوگنیٹیو ایبلٹیز بلڈ ہونی شروع ہوتی ہیں. ابھی ٹھیک ہے, جو کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں وہ کیا کرواتی ہیں, وہ کوگنیٹیو ایبلٹیز کے ساتھ انسان کیا کرتا ہے, چیزوں کو پلان کرتا ہے, ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے. ڈیسیجن میکنگ میں آپ اپنی مسٹیکس کے ساتھ بھی سیکھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں, اپنی چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بچے جب ایسے اپنی ڈیولپمنٹل اسٹیج کی ایک ایسے ٹائم میں سے گزرے تھے جب ان کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی, تو اور وہ ٹراماٹائزڈ ہو گئے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ یہ ساری چیزیں لیک کرتے ہیں اپنے اندر. ٹھیک, اب ایک بچہ جو ہے وہ آرگنائزیشن کو لیک کر رہا ہے, وہ سیلف کو آرگنائز نہیں کرنے پا رہا, وہ اپنی چیزوں کو آرگنائز نہیں کرنے پا رہا, ہم اس کو کیا کہیں گے, یہ نکما ہے, کیئرلیس ہے. ہاں, اس کو پرواہ نہیں کسی چیز کی, بات ہی نہیں سنتا, اپنے آپ کو آرگنائز ہی نہیں کرتا, اپنی چیزیں ہی نہیں ٹھیک کر کے رکھتے یہ بچے تو آج کل کے. ہاں, لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا کہ ایکچولی وہ جب ان کی جب ڈیولپمنٹل اسٹیج کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اسکول میں کوئی ٹیچر ان کو بہت بلی کرتا ہو, بہت ہیومیلیٹ کرتا ہو. ٹھیک, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ اسکولس میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ہم اتنی بڑی بڑی فیسیں دے رہے ہیں, ان کی تو مجال نہیں کہ ہمارے بچوں کو ہاتھ لگا لیں. اور وہاں پر جہاں یہ سب ہے, جہاں کوئی آپ کے بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا نا, وہاں پر آپ کے بچے کو ٹیز کرنے کے ایسے ایسے طریقے ہیں کہ آپ کا بچے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ میں بتاؤں تو کیسے بتاؤں. لیکن how as a mother we can identify. میں آپ کو بتاؤں گی, میرا بیٹا جو تھا وہ کہیں پڑھنے جاتا تھا اور وہاں پر میں نے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا, اگر کوئی ایشو ہوگا تو آپ لوگ مجھ سے بات کریں گے, میں اس سے خود دیکھ لوں گی. ٹھیک, اب میرے بیٹے نے جو ہے وہ چھوٹا سا تھا, ابھی وہ کچھ سالوں لائک 7 سال کا تھا میرا خیال ہے, اس طرح کا 7-8 سال کا تھا, بہت چھوٹا تھا. تو اس نے نا کہا کہ میں نے وہاں نہیں جانا, اور مجھے وہ ٹیچر اچھے نہیں لگتے. ایک ٹیچر کا اس نے نام لیا اور اس نے کہا کہ مجھے وہ ٹیچر نہیں اچھے لگتے. اچھا, تو اچھا اب میں وہ کہیں کسی قرآن کلاس میں جایا کرتا تھا, مدرسے میں جاتا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے وہاں نہیں جانا, مجھے وہ ٹیچر نہیں اچھے لگتے. تو میں اس کے ساتھ کیونکہ بہت کمیونیکیٹ کرتی تھی, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم نہیں جا, اگر میں تمہیں کبھی کسی ایسی جگہ نہیں بھیجوں گی جہاں تم نہیں جانا چاہتے, تو مسئلہ کیا ہے. تو ہم نے کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے, لائک کافی دیر بعد میں نے یہ فگر آؤٹ کیا کہ وہ ٹیچر اس چیز پہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کی جو آئی لیشز ہیں وہ کرلڈ لڑکیوں کی طرح.
really. اور اس چیز کے اوپر اس کو ٹیز کرتے ہیں کہ تمہاری ماما تمہیں لینے آتی ہے. ہاں یہ With boys, this is the issue these days. ٹھیک ہے. اور یہ اتنا سٹل ہوتا تھا سب کچھ, اتنا نان وربل ہوتا تھا کہ آپ کی سوچ ہے. میرا 3 سال کا بیٹا تھا لاہور پری اسکول میں, اس کو میں نے جب بھیجا تو ایک ٹیچر جو مین تھی وہ بہت اچھی تھی, لاہور پری اسکول کی بات ہے, اور ایک ذرا ینگ تھی بچی, ایک کے اپنے بچے تھے 2 چھوٹے چھوٹے, اور ایک ذرا ینگ بچی آئی تھی گریجویٹ ہو کے. تو ایز شی couldn't handle my child, she would say نہیں آپ اس کو لے جائیں, آپ اس کو لے جائیں. تو وہ جو چیز جب وہ ایسے ایسے میرے سامنے کر رہی تھی تو آئی ریئلائز کہ میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, اپنے آپ کو انوانٹڈ فیل کر رہا ہے. اینڈ ہی یوزڈ ٹو ہیٹ گوئنگ ٹو اسکول. پھر میں نے جو مین ٹیچر تھی اس کو کمپلینٹ کی, میں نے کہا دس ایٹیٹیوڈ وونٹ ہیلپ مائی کڈ, یہ نہیں چلے گا. حالانکہ آئی واز ناٹ اے ویری گڈ مدر, آئی مسٹ ٹیل یو, لیکن کیونکہ میں خود ابھی اس پروسیس میں نہیں تھی کہ میں سوچتی کہ میرے میں کوئی مسئلہ ہے کہ میں بچوں کے ساتھ ایسے کرتی ہوں, لیکن آئی جسٹ ایسے اللہ کی طرف سے تھا, مجھے پتا چلا, میں نے کہا وہ میرے سامنے میرے بچے کو ایسے کر رہی ہے تو میرے پیچھے وہ کیا کرتی ہوں. میں نے کہا آپ کوئی ایکسپیرینس لوگ لیں جو چھوٹے بچوں کو ہینڈل کریں. اس بچی کو آپ ذرا, اچھا وہ مس انجم نے بہت سیریسلی لیا اس چیز کو, دا ہیڈ پرنسپل اینڈ ایوری تھنگ. تو اس نے مجھے بلایا, اس نے کہا آپ کو پتا کیسے چلا. میں نے کہا میں اپنے بچے کو لے کے آئی ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ بہت رو رہا ہے, ابھی آپ بیٹھے ہیں, پھر رابعہ نہیں آئی. تو میں نے کہا میں اسکول, میں نے بھی جاب پہ جانا ہے, میں نے اسکول میں بچہ اس لیے کرایا ہے نا کہ آپ لوگوں نے ہینڈل کرنا ہے, اور اگر اس کے رونے کو میں نہیں دیکھنا ہے تو پھر میں اس کو گھر لے جاتی ہوں. تو میں سنجم نے پھر اس لڑکی کو پھر چینج کر دیا اور جو بھی کیا. اس کے بعد حسن بھی تھے, 2-3 weeks and then he got settled. تو یہی بات ہے کہ ہمیں تھوڑا سا, آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنا چھوٹے چھوٹے کلوز کو مس کرتے ہیں اور مس ریڈ کرتے ہیں, اور ہم ان کو مس ڈائگنوز کرتے ہیں, اور ہم ان کو مس ٹریٹ کرتے ہیں. ہاں تو اچھا, تو پھر یہ جو ہے یہ ایکچولی, اچھا اب ہم یہ بچوں کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں, اور جب ہم بڑوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑوں میں بھی یہی سمٹمز ایسے ہی نظر آتے ہیں. پلس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈلٹس جو ہوتے ہیں ان کا بھی وہی, ایک تو ان کا امپلس کنٹرول, آپ یہ دیکھیے جو ٹراما ہے وہ پور امپلس کنٹرول لے کر آ رہا ہے ہر جگہ. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈلٹ جو ہے نا, یا تو یہ انڈر اچیور ہوتے ہیں یا ہائی اچیور ہوتے ہیں. اب آپ کو یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ہائی اچیور ٹراما کا رسپانس ہائی اچیور کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جسٹ ٹو فیل that they exist, that they matter, that they are worthy of something, ٹھیک ہے, وہ اچیو کرتے جاتے ہیں, لیکن ان کے خود کے لیے ان کی ساری اچیومنٹس زیرو ہوتی ہیں, ورتھ لیس ہوتی ہیں, کیونکہ ٹراما آپ کی سیلف ورتھ کو چیلنج کرتا ہے نا. تو جب آپ خود ناٹ ورتھی انف فیل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ہر اچیومنٹ بھی ورتھی انف نہیں ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تھراپی کے اندر, ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کے پاس بڑی بڑی اچیومنٹس ہوتی ہیں, اور میں انہیں بتاتی ہوں کہ دیکھو یو ہیو ڈن دس, اٹس ناٹ یوزول, یو آر پاکستان کی 0.05 پاپولیشن ہو, آپ 0.5% پاپولیشن ہو, لیکن ان کے لیے it's not worthy, it's worthless because they feel worthless. تو جو سب سے زیادہ ہم اپنے بچوں کو جس کے اوپر جج کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان کی یہ کوگنیٹو ایبلٹیز ہوتی ہیں, اور اسی کے اوپر ہم بچوں کو بہت دفعہ مس ڈائگنوز کروا لیتے ہیں, اور ہم ان کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا جی یہ تو کوئی اسپیشل بچی ہے, اور دیر واز اے ہیوج مس ڈائگنوسس, وہ تو کچھ اور تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ I never like gave up on her. MashaAllah, she is such an awesome girl today, grown up, beautiful woman. So this is all about it. مجھے بہت دریا کو کوزے میں بند کرنا بڑا مشکل کام تھا. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس دیا, میری انرجیز کو آپ لوگ گین کرتے گئے ماشاءاللہ. تو that was good, alhamdulillah. Thank you. Inshallah next time اگلی کسی چیز کے ساتھ ملیں گے.